میں نہیں بھیجتے، مگر غیروں کے اسکول اور کالج میں اتنی بھیڑ ہے کہ 3 3 سال سے لوگ ویٹنگ میں رہتے ہیں کہ میرے بچے کا ایڈمیشن سینٹ زیویئر میں، سینٹ ڈیوڈ میں، سینٹ ٹیریسا میں میرے بچوں کا ایڈمیشن ہے۔ تو خیر، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، یہ گراوٹ ہر جگہ ہے۔ جس مدرسے نے سائنسی شعور دنیا کو دیا تھا، جس کے بارے میں ایک بہت بڑا دانشور کہا تھا کبھی کہ اٹ مسٹ بی اونڈ دیٹ آل دا نالج whether of physics or astronomy or astrology or mathematics which flourished in Europe from the 10th century was originally derived from the Arabian schools۔ ذرا غور سے سنیے کیا کہتے ہیں۔ ہمارے بچے مدارس کے بارے میں اس قدر مایوسیت کے شکار ہیں کہ مدرسے میں صرف تیجا چہلم کے موقع پر قرآن پڑھنے والے بچوں کی ٹیم پیدا کی جاتی ہے۔ اس لیے مدرسے میں پڑھنے کا مطلب ہے کہ دنیاوی خواہشات سے محروم ہو جانا، پیسے کے اعتبار سے مفلوج ہو جانا۔ تو سماج کا سب سے کمزور طبقہ مدرسے میں پڑھتا ہے۔ یہ سوچ کی گراوٹ ہے۔ مگر یورپ کا دانشور جہاں سے پوری دنیا کو ہوائی جہاز مل رہا ہے، مائکروفون مل رہا ہے، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، موبائل مل رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو آج سب کے ہاتھ میں موجود ہیں، ایسے ہی وجود میں نہیں آئی ہیں۔ پہلے دماغ جلتا ہے، آدمی ساری دنیا سے کٹ جاتا ہے، تب موبائل کا فارمولہ دوسروں کے سامنے آتا ہے۔ واشنگ مشین ایسے ہی نہیں بنا، 10 سال 20 سال تک دماغ جلا، تب جا کے اس کپڑا دھونے کی مشین کا فارمولہ سامنے آیا۔ جس مائکروفون کا استعمال ہم کر رہے ہیں، اور دنیا کا سب سے زیادہ استعمال مسلمان ہی اس مائکروفون کا کرتا ہے، چونکہ کسی کے یہاں منتھلی پوجا ہے، کسی کے یہاں ایئرلی پوجا ہے، کسی کے یہاں ویکلی پوجا ہے، یعنی ہفتے میں ایک بار من ہوا پوجا کر لیا، مہینے میں ایک بار من ہوا پوجا کر لیا، سال میں ایک بار من ہوا پوجا کر لیا، یا کسی کے یہاں اوکیزنلی ہے، یعنی شادی بیاہ کسی فنکشن کے موقع پر پوجا ہو۔ اگر ہمارے یہاں ہے کہ روزانہ 5 وقت کی نماز کمپلسری پڑھنی ہے، کیونکہ زمین خدا کی، آسمان خدا کا، میری جان دی ہوئی خدا کی۔ جب بندہ روزانہ 24 گھنٹے خدا کی نعمتوں کا استعمال کرتا ہے، تو لازم ہے کہ 5 بار اس خدا واحد کو سجدہ کیا جائے، تاکہ اس ساری نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے۔ اس لیے یہاں ویکلی بھی ہوتا ہے، ایئرلی بھی ہوتا ہے، اور یہ ڈیلی پرستش ہے اللہ کی، کہ 8 گھنٹے کی گہری نیند اور صبح کام پہ جانے سے پہلے اللہ کو فجر میں سجدہ کرنا۔ فجر سے ظہر تک 8 گھنٹے خوب جی بھر کے کام کاج، پھر ظہر میں تھوڑی دیر کے لیے خدا کو سجدہ، پھر ظہر سے لے کے عصر تک 4 گھنٹے اپنا کام، پھر 10 منٹ کے لیے خدا واحد کو سجدہ، پھر عصر سے مغرب کے بیچ میں 1.5 سے لے کے 2 گھنٹے سودا سلب بازار خرید و فروخت، پھر خدا واحد کو سجدہ، پھر مغرب سے لے کے عشاء تک 2 گھنٹے بال بچوں احباب رشتہ دار کے بیچ میں رہنا، پھر سونے سے پہلے خدا واحد کو سجدہ۔ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹے صرف سجدے کے لیے، باقی 23 گھنٹے صرف اپنے کام کاج اور آرام کے لیے۔ مگر 1 گھنٹے آپ سجدہ کریں، اللہ پورے 24 گھنٹے رحمتوں سے بھر دے گا۔ 24 گھنٹے کی نعمتوں کا شکرانہ ہے یہ نماز۔ اور اس لیے اخلاقی تقاضا بھی یہی ہے کہ جس کا کھائیں اسی کا گائیں۔ تو جس رب نے مجھ کو پیدا کیا ہے، اس رب کو سجدہ جمعہ جمعہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر جمعہ جمعہ سجدہ ہے تو بندہ جمعہ جمعہ ہی کھانا کھائے، سجدہ جمعہ جمعہ ہے تو سجدہ کھانا بھی جمعہ جمعہ ہو، لیکن جب ڈیلی کھانا ہے تو ڈیلی رب کریم کو سجدہ کرنا ہے۔ وہ تصور دوسروں کا ہے کہ ایئرلی پرستش، یعنی 25 دسمبر کو آ گئے، ناریل پھوڑا، اپنے پوپ کے سامنے آ گئے، گایا بجایا، اور سال بھر کا پاپ دھویا، پھر سال بھر شراب، زنا، سود سب میں لگے رہے۔ وہ تصور اسلام میں نہیں ہے۔ یہاں ہے کہ روزانہ رب کریم سے ڈرنا ہے، روزانہ نماز پڑھنی ہے، اور پھر ایک بڑی نماز ویکلی پڑھنی ہے، جمعہ کی نماز، اور پھر ایک بڑی نماز ایئرلی پڑھنی ہے، وہ عید اور بقرعید کی نماز ہے۔
یہاں ایئرلی بھی ہے، ویکلی بھی ہے اور ڈیلی بھی ہے، تاکہ بندہ ہر اعتبار سے خدا کی رحمتوں کا مستحق ہے، روزانہ کھائے، روزانہ سجدہ کرے، ہفتے میں ایک بار زبردست پلاؤ گوشت اور دوسرے انواع اقسام کے کھانا کھائے، تو بس ایک اجتماعی طور پر جمعہ کی نماز، اور پھر ایک دن سال میں عید منائے، نئے کپڑے پہنے، نئے جوڑے استعمال کرے، اور پھر آبادی سے باہر نکل کر خدا کو سجدہ کرے، چونکہ روزانہ 5 وقت نمازیں مسجد میں پڑھی جائیں، جمعہ بڑی مسجد میں پڑھی جائیں، اور عید بقرعید آبادی سے باہر، تاکہ نماز بھی ہو جائے اور مسلمانوں کی اجتماعیت کا مظاہرہ بھی ہو جائے، اور اس کی شان و شوکت کی دھمک بھی مشرکوں اور کافروں کے دل پہ قائم ہو جائے۔ یہ ہماری عبادتوں کا تصور ہے۔ تو ہمارے یہاں ویکلی، ایئرلی اور ڈیلی کا تصور ہے، وہ دوسرے کے ہاں منتھلی اور صاحب ایئرلی اور اوکیزنلی موقع کے اعتبار سے وہ ساری باتیں ہیں۔ تو اب مسلمان ہونے کے ناطے اس بات کو ہمیشہ گرہ باندھ کے رکھنی پڑے گی، جب خدا کی نعمتوں کا استعمال 24 گھنٹے ہو رہا ہے، تو اللہ رب العزت کی پرستش کا تصور بھی دماغ پہ 24 گھنٹے رہے کہ میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، اسی نے مجھ کو پیدا کیا ہے، مجھ کو واپس اسی کے پاس جانا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون یہی کہتا ہے کہ ہم سب اسی کی طرف سے آئے، اور پھر ہمیں اپنا چھوٹا سا کام کر کے دنیا میں پھر اسی کی طرف واپس ہمیں لوٹ کے چلا جانا ہے، اور جو کچھ بھی میں نے یہاں کیا ہے اس کا سارا حساب کتاب لیکھا جوکھا اس کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ہر مسلمان کے گھر میں عورت اور مرد کے دماغ میں تصور رہے، یہ حدیث پاک ہر گھر میں لکھی بھی رہنی چاہیے کہ لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن اربع، کہ مسلمان نہیں، بندے کا پاؤں قیامت کے دن اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہٹے گا۔ یہ بنیادی بات، اس کو گرہ باندھ کے آپ رکھ لیں۔ اس کے بعد ہر ماں بہن عورتیں بھی اس کو گرہ باندھ کے رکھ لیں۔ یہ جلسہ کھیل اور تماشے کی جگہ نہیں ہے، یہ انجوائے کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ ہے فکر آخرت جگانے کی جگہ، یہ وہ جگہ ہے جو اپنے مقصد حیات کو معلوم کرنے کی جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جو اپنے گناہوں کے داغ کو مٹانے کے لیے 2 قطرے آنسو بہانے کی جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جس جگہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی محترم کے ارشادات کے سننے کی جگہ ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ذرا ٹھہر کر کے میں اس پر تبصرہ کر رہا ہوں، اور پہلے میری وہ بات مکمل ہو جائے جس کا میں نے آغاز کیا تھا۔ میرے بچے آج مدارس کے بارے میں، جلسے کے بارے میں جو تصور رکھتے ہیں کہ جلسے میں انجوائے کیا جائے، اس لیے انجوائے جس بات سے ہوتی ہے اس بات کو بچے ترجیح دے رہے ہیں، حالانکہ یہ ہے فکر آخرت جگانے کی جگہ، قرآن پڑھنے کی جگہ، حدیث پڑھنے کی جگہ، اور ہم کیوں پیدا ہوئے یہ بات بتانے کی جگہ۔ لیکن آج شور دروازے سے یہاں بھی انجوائے کرنے کی باتیں آ گئی۔ ممکن ہے کہ اگر آج اس پر پہرا نہیں لگایا گیا تو صرف بھیڑ جٹانے کے لیے، مولانا کے نام پہ اگر بھیڑ نہیں جٹے، قرآن حدیث بیان کرنے والے کے نام پہ اگر بھیڑ نہیں جٹے، ممکن ہے کہ صرف بھیڑ جٹانے کے لیے کہیں کسی ایکٹر کا سہارا نہ لینا پڑے۔ بھیڑ جٹانے کے لیے جس طرح آج قوال اور قوالہ کا سہارا لیا جاتا، آج ہی ایک بندہ بولا کہ لڑکے کہہ رہے تھے کہ عرس کے موقع پر قوالی عورتوں کی نہیں ہونی چاہیے، لیکن کیا کریں، مولانا کی تقریر کروائیں گے تو کیا بھیڑ ہوگی، کیا لوگ آئیں گے کیا؟ یعنی صرف بھیڑ جٹانے کے لیے ایک عورت قوالہ کو بلایا جاتا ہے، اور رات بھر لوگوں کی آنکھ کے زنا کرنے کا اہتمام کروایا جاتا ہے، چونکہ اجنبی عورتوں کو دیکھنا یہ آنکھ کا زنا ہے، ان کی باتیں سننا یہ کان کا زنا ہے، اور پھر ان کو ہاتھ سے چھونا یہ ہاتھ کا زنا ہے، پھر شرمگاہ اس کی تصدیق اور تکذیب کرتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ پیسہ خرچ کر کے، پوسٹر شائع کر کے، لوگوں کو بلا کے رات بھر آنکھوں کا گناہ اس سے کروایا گیا، اور پھر اس لیے کہ بھیڑ جٹے، اور اس بھیڑ جٹنے کے بعد پھر وہ اپنی نیتا گری کی دکان وہ چمکاتے ہیں، کیونکہ اس کو کل وارڈ کونسلر میں اٹھنا ہے، اس کو گرام پنچایت کا الیکشن لڑنا ہے، اس کو مکھیا بننا ہے، اس کو سمیتی بننا ہے۔ کس قدر ایک ناپاک مقصد کا استعمال
ایک پاکیزہ جلسے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور پھر اس سوچ پر اس کو کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے۔ تو خیر یہ دنیا ہے، اور اس دنیا میں لوگوں کی سوچ دھیرے دھیرے کھیل تماشے کی طرف مائل ہوتی جا رہی ہے، مگر چاہے دنیا کے لوگ کچھ بھی کریں مگر اذان بند نہیں ہوگی، نماز کا نظام بند نہیں ہوگا، جلسہ میں تقریر کا اہتمام بند نہیں ہوگا، ایک بھی نمازی آئے نہ آئے مگر اذان ہوتی رہے گی۔ اسی طرح ایک بندہ جلسے میں آئے نہ آئے مگر اللہ رسول کا ذکر ہوتا رہے گا، بیانات ہوتے رہیں گے، قرآن حدیث کا پیغام لوگوں تک پہنچتا رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ 1500 سال سے لوگوں نے جلسہ روکنے کی کوشش کی، لوگوں نے مسجدوں کی تعمیر کو بند کرنے کی کوشش کی، لوگوں نے مدارس کے سسٹم پر پہرا لگانے کی کوشش کی، اور الحمدللہ ایک مسجد شہید ہوتی ہے، ہزاروں نئی مسجدیں تعمیر ہو جاتی ہیں، ایک مدرسے میں تالا لگتا ہے، ہزاروں نئے مدرسے قائم ہو جاتے ہیں، ایک جلسہ بند ہوتا ہے، سینکڑوں نئے جلسے قائم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا تجربہ ہے کہ آج 25-30 سال سے میں اس جلسے کے ممبر سے میں خطاب کر رہا ہوں، لیکن جس علاقے میں ایک بار گیا، اگر لوگوں نے یہ کہا کہ مولانا صاحب کی باتیں اب اس علاقے میں ہو گئیں، اب دوبارہ نہیں ہوں گی، ایسا نہیں کہ جلسہ بند ہو گیا۔ اگر ایک سال 100 جلسے ہوئے تو دوسرے سال 150 جلسے ہو جاتے ہیں، تیسرے سال 200 جلسے ہو جاتے ہیں، چوتھے سال 250 جلسے ہو جاتے ہیں۔ تو ایک علاقہ بند ہوتا ہے، دوسرے علاقے میں جلسے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو دین اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے، ساری دنیا مل کر اس دین کا نقصان پہنچانا چاہے نہیں نقصان پہنچا پائے گی دنیا، کیونکہ اللہ رب العزت کا مد مقابل کوئی نہیں ہے۔ اللہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ اکلوتا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اسلام اس اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور یہ 1500 سال سے ہی دیکھا جا رہا ہے کہ جتنا لوگ اسلام مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اتنی ہی شدت کے ساتھ اسلام پوری دنیا میں پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ ہر گوشے میں، ہر ملک میں، ہر گھر میں اسلام کا پیغام عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ چونکہ جلسہ اسی اسلام کے پیغام کو عام کرنے کی ایک کوشش ہے، تو چاہے سارے لوگ مل کر اسے دبانا چاہیں، لوگ بخیل ہو جائیں، اس گاؤں کے لوگ سست ہو جائیں، اس گاؤں کے لوگ کام چور ہو جائیں، اس گاؤں کے لوگ ڈرامہ سنیما قوالی میں دلچسپی لینے لگیں، اور ایسا نہیں کہ دنیا کے سارے گاؤں کے لوگ اسی طرح کے ہو جائیں، یہ کام چور ہو جائیں، یہ بخیل ہو جائیں، یہ پیسہ خرچ کرنے سے ڈر جائیں، مگر ہزاروں گاؤں ایسے پیدا ہو جائیں گے جس گاؤں میں چھوٹی سے لے کے بڑی کانفرنس ہوگی، اور جہاں اللہ رسول کا ذکر ہوگا، جہاں مصطفیٰ پہ درود کی محفلیں سجائی جائیں گی، جہاں قرآن اور احادیث کا چرچا ہوتا رہے گا۔ اس بات کو آپ گرہ باندھ کے رکھ لیں کہ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، چاہے مسلمان اب اسلام کا نقصان پہنچائے، اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا، بد عمل مسلمان کا بگڑ جائے گا، چاہے دنیا کے کفار اور مشرکین مل کر اسلام کا نقصان پہنچانا چاہیں، یا تو وہ کفار اور مشرکین کلمہ پڑھ کے اسلام کا کیڈر بنیں گے، یا پھر اسلام دشمنی کی وجہ سے ذلت کا زبردست عذاب کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا۔ اور یہی پورے 1500 سال میں دیکھا جا رہا ہے۔ کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے، نہ امریکہ کی دادا گیری سے مایوس ہونا ہے، نہ اسرائیل کے یہودیوں کی جارحیت سے مایوس ہونا ہے۔ یہ جان لینا ہے کہ میری مسجدیں ویران ہیں، اس لیے اللہ میری گردن پہ کافر کو مسلط کر دیا ہے، میری خانقاہ اجڑ گئی، اسی لیے اللہ نے یہود اور نصارہ کو میری گردن پہ مسلط کر دیا ہے، میری شادی، میرا بیاہ، میرا ختنہ، میرا عقیقہ، میری ساری رسمیں، ساری تقریبات کافرانہ رنگ میں رنگتی چلی جا رہی ہیں، اس لیے اللہ نے ان کافروں کو میری گردن پہ مسلط کر دیا ہے۔ کفار و مشرکین مجھے مٹانے کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے ہیں، اور مسلمان کہیں شیخ کے نام پہ، کہیں جولاہا کے نام پہ، کہیں پٹھان کے نام پہ، کہیں سید کے نام پہ، کہیں نداف کے نام پہ، کہیں دھوبی کے نام پہ، کہیں گاؤں کے نام پہ، کہیں محلے کے نام پہ، کہیں خاندان کے نام پہ، کہیں پیر کے نام پہ، کہیں قبرستان کے نام پہ، کہیں عیدگاہ کے نام پہ، یہ آپس میں ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں، بٹتے چلے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کا یہودی امریکہ کے عیسائیوں کو بدترین کافر کہتا ہے ان کے مذہبی عقیدے کے مطابق، اور امریکہ کا عیسائی اسرائیل کے یہودی کو بدترین کافر کہتا ہے وہ اپنے عقیدے کے مطابق، اور جس کے بارے میں میرا قرآن کہتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، یعنی یہودی کہتے ہیں کہ نصرانی 0/0 ہے، کچھ نہیں ہے،
اور اللہ کہتا ہے، قرآن میں آیا ہے کہ یہ یہودی کہتے ہیں کہ نصرانی زیرو ہے، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی زیرو ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کو زیرو، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ لیکن آج حالات کیا ہیں؟ وہ ایک دوسرے کو ذبح کرنے والا، ایک دوسرے کو کافر کہنے والا صرف مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے، یعنی دونوں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، مگر ہم کو مٹانے کے لیے وہ دونوں متحد ہو گئے، وہ دونوں ایک دوسرے کو موقع ملے تو ذبح کر دیتے ہیں، جیسے 70 لاکھ یہودیوں کو ہٹلر نے ذبح کر دیا جرمنی میں، ساری دنیا جان رہی ہے۔ اور جب کبھی یہودیوں کو تھوڑا سا غلبہ حاصل ہوتا ہے، وہ کرسچنوں کو ذبح کر کے رکھ دیتا ہے۔ میں صرف ایک اشارہ کرتا ہوں، ایک دوسرے کو ذبح کرنے والا، ایک دوسرے کو کافر کہنے والا صرف اہل ایمان کو مٹانے کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ آ گیا، ہمیں تباہ کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے سے شانہ بشانہ مل کر مجھے تباہ کر رہے ہیں۔ کبھی ایران، کبھی عراق کو تباہ کرنا ہوا تو ایران کو اپنے پکش میں کر لیا، کبھی ایران کو اب جلانا ہوا تو اب صاحب دوسرے کو اپنے پکش میں کر لیا، کبھی صاحب فلسطین کو تباہ کرنا ہوا تو کبھی دوسرے عرب ممالک کو اپنے پکش میں کر لیا، اور پھر جب وہ تباہ ہو گیا اور یہ جو اس کے پکش میں آیا تھا اب ان کو تباہ کرنا ہوا تو پھر اب ان کے دشمنوں کو اپنے پکش میں کیا، یعنی دشمن سازشیں رچ رہا ہے، دو بھائیوں کو آپس میں توڑ کر ایک دوسرے کو ذبح کرنے کا ناپاک پلان بنا رہا ہے۔ اتنا جان لیجیے، مسلمان کی غیرت اگر زندہ ہے وہ اس بات کو جان لے کہ اس واقعے سے سبق حاصل کرے کہ ایک دوسرے کو کافر کہنے والا جب مجھے مٹانے کے لیے متحد ہو گیا ہے تو اب مسلمان بھی اس سے سبق حاصل کر کے اپنی چھوٹی چھوٹی ساری باتوں کو بھول جائے اور متحد ہو جائے، اعلیٰ حضرت کے نام پہ متحد ہو جائے، غریب نواز کے نام پہ متحد ہو جائے، غوث اعظم کے نام پہ متحد ہو جائے، اسلام کے نام پہ متحد ہو جائے، اور یہ قسم کھا کے بتا دے دشمنوں کو کہ اگر تم مجھے مٹانے کے لیے متحد ہو گیا ہو تو اب ہم بھی اسلام بچانے کے لیے متحد ہو گئے ہیں، اب ہم نے بھی ٹھان لیا ہے کہ ہمیں اسلام بچانا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے اختلاف کو چھوڑنا ہوگا، عیدگاہ کے نام پہ، قبرستان کے نام پہ، مکتب کے نام پہ، الیکشن کے نام پہ، صاحب شیخ اور جلحہ کے نام پہ، اپنے اپنے پیر کے نام پہ، اپنے اپنے امام کے نام پہ، ان ساری چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول کر ایک بڑا پلان لے کر اسلام کی سربلندی، سنیت کی سربلندی، مسلک اہل سنت کی سربلندی کی خاطر چھوٹی ساری باتوں کو پاؤں کے نیچے روند کر ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا، اور جس دن مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آ گیا ایک یہودی دنیا میں زندہ نہیں رہے گا اور نصرانی ہم پر کبھی غلبہ نہیں پا پائے گا۔ وہ دن آنے والا ہے، چاہے ہم ہوں چاہے ہماری آنے والی نسلیں متحد ہوں گی، اور جس دن مسلمان اسلامی شعور کے ساتھ متحد ہو گیا اسی دن کے بارے میں آیا ہے کہ کوئی کچا گھر نہیں بچے گا مگر وہاں اسلام کا کلمہ داخل ہوگا، کوئی پختہ گھر نہیں بچے گا مگر وہاں اسلام کا کلمہ داخل ہوگا۔ آپ مایوس ہیں، آپ کی سوچ چھوٹی ہے، آپ اداس ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، مگر جس پیغمبر کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے وہ پیغمبر اعظم کیا کہتے ہیں؟ لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدری ولا فقر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ کوئی کچا گھر نہیں بچے گا اور کوئی پکا گھر نہیں بچے گا مگر وہاں اللہ اسلام کا کلمہ داخل فرما دے گا، یعنی ہر پختہ گھر میں اسلام پہنچے گا، ہر مٹی کے گھر میں اسلام پہنچے گا، پوری دنیا میں ایک مذہب اسلام ہوگا اور ایک مسلک اہل سنت و جماعت ہوگا، یہاں تک کہ یہودی کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ حدیث سچی، مصطفیٰ کی بات سچی، مصطفیٰ سچے، اسلام سچا۔ حضور کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ ایک یہودی اگر کسی درخت کی آڑ میں منہ چھپائے گا وہ درخت پکار اٹھے گا کہ یہاں یہودی چھپا ہے، مسلم مجاہد اس کے پاس پہنچیں گے، یا تو وہ ذبح کیا جائے گا یا پھر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا۔ اس طرح پوری دنیا میں ایک مذہب اسلام ہوگا، بھلے ہی میں نہیں رہوں گا، میں ناچنے والا نہیں رہوں گا، میرے بچے کافروں کا تلوہ چاٹنے والے نہیں رہیں گے، میری بیٹیاں فلم کی ایکٹریس کی نوکرانی کرنے والی نہیں رہیں گی، میرے بیٹے شادی بیاہ میں کافروں کا ڈانس کرنے والے نہیں رہیں گے، ہماری سوچ کافرانہ کے مال
مال رہے گا تو سلامی لوگ داغیں گے، مال نہیں رہے گا تو کوئی عزت نہیں ہوگی، چاہے یہ مال لیپ ٹاپ پہ بینک کا پیسہ چوری کر کے ہو، چاہے پاکٹ ماری کر کے ہو، چاہے سود کھا کے ہو، چاہے ساموہک لون کا کاروبار کر کے ہو، چاہے اپنی بیوی اور اپنی بچی کو داؤ پہ لگا کر کے ہو، چاہے اپنی خوبصورت بیٹیوں کی آبرو کو تباہ کر کے ہو، مگر صرف مال چاہیے، چاہے سال بھر میں ایک بار سجدہ کرنے کا موقع ملے نہ ملے، رمضان کے دنوں میں تراویح پڑھنے کا موقع ملے نہ ملے، رمضان کے دنوں میں روزہ رکھنے کا موقع ملے نہ ملے، مگر مال چاہیے۔ اسی مال کے نشے نے رمضان کے دنوں کی چہل پہل ختم کر دی، اسی مال کے حصول کے نشے نے جلسہ و جلوس کو جا کے رکھ دیا، اسی مال کے نشے نے حرام اور حلال کی تمیز مٹا کے رکھ دیا۔ بھلے ہی میں مال کا رسیا ہو جاؤں، میں فلم ایکٹر کو پسند کروں، میں کسی گانے بجانے والے سے دوستی کروں، میں مسلمان ہونے کے ناطے اپنے مذہب کو اپنے لیے بوجھ سمجھوں، میں مٹوں گا، میرے بچے مٹیں گے، مگر اسلام نہیں مٹے گا۔ بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب بغداد میں تاتاریوں نے مسجدوں کو اجاڑ دیا، مدرسوں کو اجاڑ دیا، کتابوں کو نکال کے دریا میں ڈال دیا، تو مسلمان جو بدعمل تھے ان کو تو سزا مل گئی۔ 70,000 مسلمانوں کو ایک دن میں ذبح کر کے تاتاری کافروں نے ان کی کھوپڑی کاٹ کر مینار بنایا، اس مینار پر بیٹھ کے شراب پیا تاتاری کافروں نے بغداد کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ کیوں؟ یہ بدعمل مسلمان تھے جو مولانا کی بات کا مذاق اڑاتے تھے، جو بزرگوں کی بات کا مذاق اڑاتے تھے، جو اپنے گھر میں رات سونے کی جگہ ہے عشاء پڑھ کے سو جائیں، پھر فجر پڑھ کے کاج میں لگ جائیں، یہ رات بھر پیانو بجاتے تھے، یہ رات بھر کہہ کی محفل سجاتے تھے، یہ رات بھر انجوائے کرنے کے لیے ناچتے گاتے تھے۔ جس شراب کو اسلام نے مٹایا وہ شراب کے دلدادہ اور عاشق ہو گئے تھے۔ جس اسلام نے پوری دنیا میں علم کا شعور جگایا، اس علم سے دور جہالت کے قریب ہو گئے تھے۔ اسلام نے زنا کو مٹایا تھا، مگر ایک رئیس کے گھر میں 300 ناچنے والی لونڈیاں نظر آتی تھی۔ اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا تھا، مگر مسلمانوں نے مولانا کی بات نہ مان کر گھڑے اور شراب کے جام چھلکانے لگے تھے۔ تو اس بدعمل مسلمانوں کو سزا دینے کے لیے اللہ نے تاتاری کافروں کو مسلط کیا، اس نے مسلمانوں کی جیسی کی تیسی کر دی، یہاں تک کہ مسلمانوں کے پاؤں خون میں دھس گئے، پورے بغداد کی گلیاں خون کی ندیوں میں تبدیل ہو گئی۔ مسلمانوں کو سزا مل گئی بھرپور، ان کے قہقہا کی سزا، ان کی ترک نماز کی سزا، ان کے ناچنے گانے کی سزا، مولانا کی بات کو ترجیح نہ دینے کی سزا، بزرگان دین مجذوبے وقت کی بات کی اندیخی کی سزا، خوب کافرانہ سوچ سمجھ سے رنگین شادی کرنے کی سزا، مسجدوں مدرسوں خانقاہوں کو اجاڑنے کی سزا، پوری سزا ملی۔ یہاں تک کہ بغداد میں ایک مسجد سلامت نہیں رہی، ایک مدرسے کی دیوار سلامت نہیں رہی، ساری مسجدیں کی دیواریں توڑ دی گئی، ساری کتابوں کو دریائے دجلہ میں ڈال دیا گیا۔ یہاں تک کہ جب مسلمانوں کو بھرپور سزا مل گئی، ان کی نگاہوں کے سامنے ان کے بال بچے کاٹے جانے لگے۔ یہی بات اللہ کے ولی نے کہا تھا کہ جس حال میں تم جی رہے ہو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تیری نگاہوں کے سامنے تیرے بچے ذبح کیے جائیں گے، میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ تمہاری گلیوں میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ مگر لوگ کہتے تھے اس پاگل کو مارو، لوگ کہتے تھے اس زمانے میں یہ کون سمجھانے والا آ گیا، کون اس زمانے میں مانتا ہے، اسے ہٹاؤ یہاں سے، یہ کون ہے سمجھانے والا۔ جیسے آج اگر کوئی قرآن پڑھ کے سنائے، آج حدیث کا پیغام سنائے، ارے کون مولانا ہے جو کہتا ہے کہ نماز پڑھو، فجر ظہر عصر مغرب پڑھو، اس زمانے میں کون پڑھتا ہے، اس زمانے میں کون سنتوں پہ چلتا ہے، اس زمانے میں کون پرانے زمانے کی باتوں پہ عمل کرتا ہے۔ اگر کوئی مولانا بولا تو اس کو ہٹاؤ، پھر دوبارہ اس کو بلانے کا نہیں۔ اگر کوئی امام جمعہ کے دن خطاب کیا تو ہٹاؤ اس کو، کوئی دوسرے امام کو لاؤ جو قصہ کہانی سنائے، اس امام کو لاؤ جو جمعہ کے دن کامیڈی سنائے، اس مولانا کو بلاؤ جو اسٹیج پر بیٹھ کر کے 1 گھنٹے تک سات اسراء کے نام پہ وہ کامیڈی سنائے۔ یہی سوچ آج سے 700 سال پہلے بغداد کی ہو گئی تھی۔ ایک مجذوب گلی گلی گھوم کر کہتے تھے کہ اے لوگوں تم مسلمان ہو، تمہارا مذہب اسلام ہے، اسلام کی تعلیمات کے خلاف تمہارا عمل ہے، اگر ایسا کرو گے تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اور میں اللہ کا عذاب دیکھ رہا ہوں۔ جس حال میں تم لوگ جی رہے ہو، شراب کو اسلام نے حرام کیا، تم نے گلے لگایا، زنا کو اسلام نے حرام کیا،
تم کو شادی میں اب مزہ نہیں مل رہا ہے، اب تم زنا کو اپنی زندگی میں داخل کر رہے ہو، تم اپنے بال بچوں کے ساتھ رات بھر رنگلیاں منا رہے اپنے گھروں میں، اللہ کا عذاب قریب آ گیا ہے، تیری گلیاں خون میں نہا جائیں گی، تیری نگاہوں کے سامنے بال بچے ذبح کیے جائیں گے۔ پر لوگ انہیں پہلے تو پاگل کہہ کے چھوڑ دیا، پھر جب اس کے بعد انہوں نے بات نہیں چھوڑی، لوگوں نے اس کو گالی دینا شروع کیا، اس کے بعد بھی جب سمجھانا نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ اوباش بچوں کو اس کے پیچھے لگا دیا، اس مجذوب بزرگ کو ذبح لوگوں نے کر دیا۔ ادھر مجذوب بزرگ کا قتل ہونا تھا، ادھر تاتاری راتوں رات بغداد پہ حملہ کیا اور سارے مسلمانوں کو کاٹ کے رکھ دیا۔ 70,000 مسلمانوں کو ایک دن ذبح کر کے اس کی کھوپڑی پر بیٹھ کر تاتاری نے شراب پیا۔ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی واٹس اپ اور فیس بک کی بے بنیاد کہانی نہیں ہے، یہ ہے وہ تاریخ جو اسلامی تاریخ میں درج ہے اور آپ میں، اور آج بھی جس کے نشانات ساری دنیا میں محسوس کیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی طرح اشارہ کر کے کہا تھا، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا، جب مسلمانوں کو سزا مل گئی، مسلمانوں کو کاٹ دیا گیا، اب جب کافروں نے کہا کہ دوبارہ اسلام کا سورج نہیں طلوع ہوگا، اب دوبارہ بغداد میں مسجدیں نہیں بنیں گی، دوبارہ یہاں مدرسہ نہیں بنے گا، اللہ کا ہر کام حکمت سے بھرا ہے۔ پہلے بد عمل مسلمان کو سزا ملی، اس کے بعد جب کافر بولا کہ اب کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں بچے گا، اب کوئی نماز پڑھنے والا پیدا نہیں ہوگا، اب کوئی یہاں مسجد نہیں بنے گی، تو اللہ نے انہی کافروں کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دیا، اور وہی کافر جس نے اسلام مٹایا تھا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے۔ اب جو تلوار مسلمانوں کو کاٹی تھی، اب اسی تلوار کا رخ مشرکوں اور کفار کی طرف ہو گیا۔ بغداد اتنا آباد ہوا، پہلے سے زیادہ بارونق شہر، پہلے سے زیادہ مسجدیں، پہلے سے زیادہ خانقاہیں، پہلے سے زیادہ مدرسے، پہلے سے زیادہ اسلامی چہل پہل ہو گئی۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت اگر اسلام بچانا چاہتا ہے، جو اسلام مٹاتا ہے اسی کو اسلام کا کیڈر بنا کے اسلام کا خاتم بنا دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے بکواس کرنے سے، ہمارے کسی چوپال پر کافروں کی جغال بندی کرنے سے، یا ہمارے گردن تک زنا شراب سود میں دھس جانے سے اسلام کا کچھ نہیں بگڑنے والا ہے۔ جو زنا کرے گا اس کا بگڑے گا، جو شراب پیے گا اس کا بگڑے گا، جو سود کھائے گا اس کا بگڑے گا، جو شادی میں 80 سال کی بڑھیا کو نچوائے گا اس کا بگڑے گا، جو شادی بیاہ میں سنتوں کی مخالفت کرے گا اس کا بگڑے گا، جو اپنے بال بچوں کو کرسچنوں کے اسکول میں پڑھا کے کرسچینٹی کی طرف دھکیلے گا اس کا بگڑے گا، اسلام کا نہیں بگڑے گا۔ ہے نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زن، ہے نور پھوکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ جو لوگ آج اسلام دشمنی کر رہے ہیں وہی لوگ کل کلمہ پڑھ کے اسلام کا جھنڈا بلند کریں گے۔ یہ آپ بات جان لیں کہ امریکہ کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن وہاں کا کوئی ویگیانک کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہوتا ہو۔ چائنا جاپان کا کوئی دن نہیں گزرتا جس دن وہاں کا انجینئر کلمہ پڑھ کے مومن نہ ہوتا ہو۔ اس ہندوستان میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن یہاں کا پڑھا لکھا آدمی کلمہ پڑھ کے مومن نہ ہوتا ہو، جس کا شعور جاگتا ہے، جس کی فکر جاگتی ہے، جو علم کی گہرائی میں قدم رکھتا ہے، وہ کسی جھاڑ کے سامنے سر ٹیکے گا، وہ کسی بندر کے سامنے سر ٹیکے گا۔ جو آدمی علم کی روشنی سے روشن ہو جائے گا وہ کیوں کسی بندر اور چھچندر کو خدا کہے گا، وہ کیوں کسی پتھر کے سامنے سر ٹیکے گا، وہ کیوں 1000 چیزوں کے سامنے اپنی پیشانی کو ذلیل کرے گا، کبھی بندر کے سامنے، کبھی چھچندر کے سامنے، کبھی بیل کے سامنے، کبھی بھینس کے سامنے، کبھی ہاتھی کے سامنے، کبھی سانپ کے سامنے، کبھی سانپ چھپکلی کے سامنے، کبھی گرگٹ کے سامنے، کبھی دریا کے سامنے، کبھی سورج کے سامنے، کبھی سات چاند کے سامنے، کبھی ستارے کے سامنے، کبھی جھاڑ کے سامنے کیوں اپنی پیشانی ذلیل کرے گا؟ جب تک بندہ جاہل ہے، اندھ بھگت ہے، جب تک وہ غافل ہے، تب تک یہ اپنی پیشانی کو ذلیل کرے گا۔ لیکن جس دن اس کا ضمیر جاگے گا وہ ان جھاڑ پھونک کو سجدہ نہیں کرے گا بلکہ ساری کائنات کے خالق خدائے واحد کو سجدہ کرنے لگے گا۔ جب تک دنیا میں اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، مذہب اسلام خدا کا پسندیدہ دین ہے۔
اللہ رب العزت کو خوب معلوم ہے کہ کیسے اسلام دنیا میں پھیلے گا، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کیسے ہر گھر میں اسلام پہنچے گا، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کیسے بدعمل مسلمانوں کو سزا ملے گی، اور جو مسلمان بچیں گے وہ کیسے اللہ سے ڈرنے لگیں گے، وہ کیسے خدا سے سہمیں گے، وہ کیسے رات دن عبادتوں میں گزاریں گے۔ یہ حالات جو دنیا میں ہمارے نزدیک بہت بڑی بات ہے، اللہ کے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا، ہے بازی چاہے اطفال دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی جنگیں جو آج ہو رہی ہیں اور آپ مایوس ہیں، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اگر ایمان سینے میں موجود ہے تو پھر مسلمانوں کی ہمدردی سینے میں ہے، نہیں تو بہت ساری باتیں، بات چاہے کچھ بھی ہو لیکن سارے واقعات ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے وجود میں آتے ہیں، سارے واقعات میں بیداری کا پیغام پنہا ہوتا ہے۔ تمام جنگوں میں ایک مصلحت ہوتی ہے، اور امن کے دنوں کا جو غلط استعمال کرے گا اس کو تو جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا، جو خوشحالی کے دنوں میں گناہ کرے گا اسے تو رزق کی تنگی کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کی جوانی خراب ہوگی اس کا بڑھاپا دردناک ہوگا، اس کو تو بڑھاپے میں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم لگا دیں دھان وہاں سے نکل جائے مکئی، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم لگائیں آم کا پیڑ وہاں سے نکل جائے سیب، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ لگائیں کھیرا گاجر وہاں سے پھل جائے زعفران، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ لگائیں ہم لیچی وہاں سے نکل جائے سنترا۔ جب ایسا نہیں ہوتا ہے تو ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم چلیں پورب اور پہنچ جائیں کعبہ، ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم طریقہ اختیار کریں کافروں کا اور پہنچ جائیں جنت، نہیں ہوگا۔ دنیا کی اور آخرت کی دونوں جہان کی بھلائی اسی سیکریٹ میں پنہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دونوں جہان کی بھلائی کا راز اسی میں پوشیدہ ہے کہ چاہے دنیا والا ناچے کودے گائے کچھ بھی کرے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ ہماری بھلائی، ہمارا ڈیولپمنٹ، ہمارا پروگریس، ہمارا وکاس اسی میں ہے کہ ہم جتنا زیادہ نبی کے غلام ہو جائے، نبی کی سنتوں پہ عمل کریں، اتنا ہی زیادہ میری عزت، میری شان و شوکت، میری خوشحالی کا سارا راز اسی میں پنہا ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے، باتیں بہت آپ تک میں نے پہنچا دی، میں اسی پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ گراف گر رہا ہے۔ مدارس کے بارے میں نے ایک بات کہی تھی کہ آج ہمارے کھاتے پیتے لوگ اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں پڑھاتے ہیں، کیوں؟ یہاں سے پڑھنے کے بعد بندہ مولوی صاحب حافظی اور مسجد کا مؤذن بنے گا۔ لیکن ذرا دیکھیں یورپ کا ایک ویگیانک کیا کہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام پوری دنیا میں جو سائنسی علوم آیا ہے، یہ سب جو سائنسی ترقی ہوئی ہے، یعنی یہ دو ٹانگ کا انسان آسمان پہ اڑ رہا ہے، فلائی کر رہا ہے، سمندر میں آدمی غوطہ زن ہو کر 6 مہینے تک پانی میں رہتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ساری باتیں جو دنیا میں آج وجود میں آئی ہیں، سائنسی ایجادات یا تحقیقات، یہ سب فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کی وجہ سے ہوئی ہیں، اور یہ سارے علوم عربی مدارس سے لیے گئے ہیں۔ سارے علوم، یہ مولانا نہیں بول رہا، یہ ہمارے لوگ نہیں کہہ رہے، پیر صاحب نہیں بول رہے، جان ڈیون پورٹ جہاں سے ساری چیزیں دنیا کو مل رہی ہیں، ہوائی جہاز سے لے کر کے سائیکل تک، اس سرزمین کا ایک دانشور کہتا ہے یہ تمام سائنٹیفک وکاس عربی مدارس کے علوم کی وجہ سے ہے، یعنی سائنس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، علم ریاضی، یہ سارے علوم عربی مدرسوں سے لیے گئے ہیں، اور اسپین کے مدارس کے جو علماء، جو جورسٹ، جو فقیہ تھے، وہی سائنس کے باپ کہے جانے کے قابل ہیں کہ انہوں نے سائنسی علوم کو جنم دیا ہے۔ میرے بچوں کی سوچ کیسی ہے، اور اپنے وقت کا سب سے بڑا پڑھا لکھا آدمی اور ویگیانک اس مدرسے کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، یہ صرف پڑھنے، سوچنے اور سمجھنے سے تعلق یہ باتیں رکھتی ہیں، ورنہ ایک سطحی دماغ رکھنے والا اور آج کے مدرسوں کی ظاہری حالت دیکھ کر وہ کبھی نہیں سمجھے گا کہ جان ڈیون پورٹ نے کس مدرسے کے بارے میں ایسا کہا تھا۔ آج سے 100 سال پہلے جس مدرسے کی چٹائی نے لال قلعہ بنانے والا انجینئر دیا تھا 500 سال پہلے، اسی مدرسے کی چٹائی کا پڑھا ہوا جس نے شاہ جہاں کی جامع مسجد دہلی، جو پوری دنیا کی ایک یونیک مسجد ہے، اس مسجد کا نقشہ، اس کے در و دیوار، اس کی مینار، اس کا سارا نقشہ پلان بنانے والا کوئی کرسچن نہیں تھا امریکہ اور یورپ کا، سارا پلان دینے والا اسی مدرسے کی چٹائی کا پڑھا ہوا ایک انجینئر تھا۔ تاج محل جو دنیا کے 7 عجائبات میں ایک بڑا عجوبہ ہے،
جس کا کوئی جواب پوری دنیا کی کسی عمارت میں نہیں اور کسی ملک میں اس کا جواب نہیں ہے. وہ تاج محل کا نقشہ دینے والا, اس کا پلان دینے والا اسی مدرسے کا پڑھا ہوا ایک انجینئر تھا. لال قلعہ ایک زبردست عمارت پوری دنیا کی ہے, وہ سمجھ لیں کہ عجائبات میں وہ بھی شامل کر لیا جائے. ایک عجوبہ عمارت کہ آج آزادی کے 70 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا, لیکن ہندوستان کا وزیر اعظم, ہندوستان کا چیف, اسی کی فصیل سے جھنڈا پھہرانا وہ اپنی شان سمجھتا ہے. ہندوستان کی فخریہ عمارت ہے لال قلعہ. وہ لال قلعہ بنانے والا, اس کا نقشہ دینے والا وہ کون تھا؟ اسی مدرسے کا پڑھا ہوا ایک انجینئر تھا. اب چونکہ گراف اتنا بدلا کہ مدرسے کو الگ کر دیا گیا, اسکول کو الگ کر دیا گیا, صاحب دنیاوی عصری علوم کو الگ کر دیا گیا, مدارس کو صرف قرآن حدیث کے پڑھنے کی جگہ قرار دے دیا گیا. قرآن حدیث جس نے سارے علوم دنیا کو دیے, اس علوم کو چھانٹ کے الگ کر کے اس کو اسکول میں داخل کر دیا گیا. مسلمانوں کا 97% بچہ اب اسکول میں پڑھنا شروع کیا. یہ تو 3% بچے مسلمانوں کے جو اسکول میں پڑھنے کے لائق نہیں ہیں, اسکول میں پڑھانے کے پیسے اس کے پاس نہیں ہیں, اس لیے ان بچوں کو بحالت مجبوری یتیم خانے میں اس کو بحال کر دیا گیا. ایسا نہیں کہ میں ارب پتی ہوں, میں اپنے بچے کو امریکہ میں بھیج کے پڑھا سکتا ہوں, لیکن اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھا رہا ہوں تاکہ میرا بچہ جنتی ہو جائے, نیک بن جائے, مصطفیٰ کا سچا غلام ہو جائے, اسلام کا مبلغ ہو جائے, دنیا ملے نہ ملے کم سے کم خربوں سال کی جنت کا حقدار ہو جائے, 2 4 10 50 کو جنتی بنا کے جائے. دنیا میں سونے کا گھر بھی بنا لوں تو بھی 70 سال 80 سال کے اندر ہی چھوڑ کے جانا ہوگا, لیکن جہاں جانا ہوگا وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. اصل عزت وہاں کی, اصل راحت وہاں کی. اسی سوچ کے ساتھ میں اربوں میں کھیل رہا ہوں, میں اپنے بچے کو اس مدرسے میں پڑھا رہا ہوں تاکہ دنیا ملے نہ ملے مگر میرے بچے کو جنت ملے اور یہ دوسروں کو جنتی بنائے. اس سوچ کا حامل کروڑوں میں ایک بندہ ملے گا آپ کو. وہ تو میں نے مسجد نبوی شریف میں دیکھا, میں نے ایک شخص کراچی کا رہنے والا, وہ خود حافظ قرآن, اس کے 4 بیٹے حافظ قرآن, اور ہر سال ماہ رمضان میں وہ عمرہ کرنے آتے ہیں اور مسجد نبوی میں آ کر رات کے 12 بجے 1 بجے دونوں چاروں باپ بیٹا مل کر الگ سے جماعت کر کے ایک کونے میں نماز تراویح پڑھتے ہیں. میں نے ایک بار ان سے پوچھا کہ وہ کون ہے, کہا وہ میرے باپ ہیں, ان کو جو آگے تراویح پڑھا رہے ہیں وہ میرا بھائی ہے. ہم لوگ اپنے گھر یعنی کراچی میں تراویح ختم کر چکے ہیں, پھر اس کے بعد ہر سال یہاں آتے ہیں, رمضان اسی مسجد نبوی میں گزارتے ہیں, وہاں سے آتے ہیں عمرہ کرتے ہیں, پھر یہاں آ جاتے ہیں. میں نے کہا تم لوگ کس مدرسے میں پڑھتے ہو, تمہارے باپ کس مدرسے کے ناظم ہیں؟ کہا مولانا صاحب میرے باپ کسی مدرسے کے ناظم نہیں ہے, میرے باپ کپڑے کا بہت بڑا ویاپاری ہے, کپڑے کی بہت بڑی دکان ہے, اور پھر میں چاروں بھائی حافظ ہوں, میرا باپ خود حافظ ہے, اور ہمارے باپ نے چاروں بھائیوں کو کسی مدرسے میں نہیں لگایا ہے بلکہ اس ویاپار میں ہمیں شریک کیا ہے. اربوں کا ویاپاری. ہمارے یہاں تو 5 بیگھہ زمین کسی کو ہو تو وہ آگ موتنے لگتا ہے. ہمارے یہاں اگر کسی کے پاس 10 کروڑ روپے ہو جائے, مولانا مولوی پیر فقیر مدرسہ جلسہ جلوس کی جیسی کی تیسی کر کے رکھ دیتا ہے. یہ بتائیے کہ کراچی کا وہ ارب پتی خود حافظ قرآن ہے, ان کے 4 بیٹے چاروں حافظ قرآن ہیں. کیا کہا ان کے باپ کا کیا نظریہ تھا کہ بزنس کرنا ہے مگر حافظ قرآن بن کے کرنا ہے, کہ تجارت کرنی ہے مگر حافظ قرآن بن کے کرنی ہے. تو اب وہ خربوں میں کھیل رہے ہیں. جنت بھی سلامت ہے, داڑھی بھی سلامت ہے, نماز سلامت ہے, ہر سال ماہ رمضان مدینے میں گزر رہا ہے اور یہاں خربوں کا کاروبار ہو رہا ہے. ذرا اس کے سامنے آپ اپنا اب جائزہ لیجئے کہ ایسی سوچ کے لوگ کس طرح کتنے ہیں, کروڑوں میں کوئی ہے. جنرل لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے تو مدرسے میں بچوں کو بھیج دیا. چلو کم سے کم یتیم خانے میں بچہ میرا پلتا رہے, کم سے کم کچھ بنے نہ بنے, کم سے کم 10-15 سال پڑھے گا مدرسے میں, کھائے گا تو میرا تو کم سے کم میری جان چھوٹے گی اس سے, اور پھر کھانے کا انتظام, 5 بچے ہیں تو چلو مدرسے میں پل جائے گا, ٹھیک ہے تیرا بچہ پل جائے گا. لیکن اسلام کا کیا ہوگا؟ ایک زبردست مبلغ کہاں سے پیدا ہوگا جو دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق بولنے کا جگر کہاں سے لائے گا, جو ایک مسجد کی ملازمت کو ٹھکرا دے گا مگر کبھی کسی متولی کی چاپلوسی کرتے ہوئے حق بات کو نہیں چھپائے گا؟ ایسا مبلغ کہاں سے لاؤ گے, ایسا ہمت والا اسلام کا داعی کہاں سے لاؤ گے جس کا بیک گراؤنڈ مضبوط ہوتا ہے, جس کا خاندانی بیک گراؤنڈ مضبوط ہوتا ہے, وہی حق بولنے کا جگر رکھتا ہے. جو جس کا بیک گراؤنڈ کمزور ہو, جس کی ماں پوچھا لگاتی ہو, جس کا باپ دوسرے کی گائے چراتا ہو, جس کا بیک گراؤنڈ کمزور ہو, جو پورے گاؤں میں اگر وہ مولانا بن بھی گیا تو جس کے کھیت میں اس کا باپ ہل چلایا ہے اس سے سہما رہے گا, جس کی زمین پہ وہ جھوپڑی بنایا ہے اس کے احسان تلے دبا رہے گا, اس احسان تلے دبا رہے گا.
وہ تو حق کو بولنے والے اورنگزیب کے زمانے کا وہ فقیر و مفلس تھا، جنہوں نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ کیسے حق گوئی کی جاتی ہے۔ اور ایک مولا احمد جیون رحمت اللہ علیہ، جس کی چپل سیدھی کرتے تھے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ، جو ہندوستان کا باتاج بادشاہ، 50 سال چند مہینے تک پورے بھارت کا شاسن کرنے والا اکلوتا شاسک، وہ جب اپنے استاذ مولا احمد جیون کی چپل سیدھی کرتے تھے تو سارا ہندوستان تمنا کرتا تھا کہ کاش میرا بیٹا بھی عالم ہو جائے، جو عزت آج مولا احمد جیون کو ملی ہے وہ عزت میرے لال کو مل جائے۔ لوگ عزت عالموں کو دیتے تھے، بادشاہ دیتے تھے، تب لوگ تمنا کرتے تھے کہ میرا لال عالم بنے گا۔ لیکن آج عالموں کی جیسی کی تیسی ہم نے کر دیا، مسجدوں میں، مدرسوں میں، خانقاہوں میں، جلسوں جلوس میں۔ اب اس کا انجام دیکھ کر کوئی ہمت نہیں جٹاتا ہے کہ میرا بچہ عالم بنے، کیونکہ جو حشر ان کے ساتھ ہوا ہے وہی حشر میرے بچوں کے ساتھ ہو جائے گا۔ اگر چاہتے ہیں کہ سماج میں وہی دوبارہ وہی دور واپس آئے تو عالموں کو سمان دینا ہوگا۔ ایک منسٹر، ایک پردھان منتری سے زیادہ عالموں کو عزت دینی ہوگی۔ آپ نہیں دیں نہیں دیں، مگر ابھی بھی دنیا میں عزت دینے والے لوگ موجود ہیں۔ بمبئی کا کھربوں میں کھیلنے والا کھرپتی ایک بہاری چھوٹے سے عالم کا ہاتھ چومتا ہے، ان کو اپنے کروڑوں کے گھر میں بٹھاتا ہے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیتا ہے، اور یہ کہتے ہوئے کہ مجھے غرض نہیں کہ تیرا باپ ہل جوتتا ہے یا تو کرائے کے گھر میں رہتا ہے یا تیری ماں دوسرے کے گھر میں پوچھا لگاتی ہے، میں نے جو عزت دی ہے، میں نے جو تجھ کو کروڑوں کے گھر میں بٹھایا ہے، میں نے جو تیری پیشانی چومی ہے یا سوچ کر چومی ہے کہ تو میرے نبی کا نائب ہے، نبی کی بات سنانے آیا ہے۔ مگر ہیں لوگ ایسے، کتنے لوگ ہیں، گنتی کے چند لوگ ملیں گے۔ تو آپ اس بات کو گرہ باندھ کے رکھ لیں کہ جس دور کا مدرسہ جس کے بارے میں جان ڈیون پورٹ نے ایسا کہا ہے، وہ اس دور کا مدرسہ تھا جس مدرسے کا پڑھا ہوا آدمی ابو القاسم زہراوی جیسا دنیا کا دی گریٹسٹ سرجن بنتا تھا۔ جس دور میں اس مدرسے کا پڑھا ہوا آدمی وہ علم طب پر 25 جلدوں کی کتابیں لکھتا ہے، جس کتاب کا ٹرانسلیشن فرینچ میں، ڈچ میں، انگریزی میں، ان ڈیفرنٹ لینگویجز آف دا ورلڈ، دنیا کی مختلف زبانوں میں جس کا ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے۔ آج بھی ابو القاسم زہراوی نے جو آلات آپریشن کے بنائے تھے، آج بھی اس ٹیکنالوجی کے ڈیولپمنٹ کے زمانے میں اسی آلات سے چیر پھاڑ کی جاتی ہے جو آلات ابو القاسم زہراوی نے آج سے 800 سال پہلے انہوں نے علم طب کے حوالے سے دنیا کو دیا تھا۔ اس کا مطلب تاریخ تو بڑی میری روشن ہے، لیکن آج ہم اس تاریخ کو پڑھتے نہیں، حالات کو سمجھتے نہیں، عالموں کی بات مانتے نہیں، اس لیے ہمارا نظریہ مدرسے کے تعلق سے کمزور ہو گیا، جلسے کے تعلق سے کمزور ہو گیا۔ آج سے 50 سال پہلے جلسہ ہوتا تھا، 5 دن کے جلسے ہوتے تھے اور تقریریں ہوتی تھی، سال بھر اس جلسے کا چرچا ہوتا تھا کہ نظامی صاحب آئے تھے، علامہ منصور قادری صاحب آئے تھے، ابو الفصیح غازی پوری آئے تھے، محدث اعظم ہند تشریف لائے تھے۔ انہوں نے یہ کہا تھا سال بھر گھروں میں بال بچوں کے سامنے اور صاحب آلاؤں کے پاس دالان میں یہی تبصرہ ہوتا تھا، اور آج جلسہ رات میں ہوتا ہے، صبح سویرے کوئی نام لینے والا نہیں رہ جاتا کہ کون مولانا آیا تھا اور کون سی بات اس نے کہی تھی۔ اس قدر دنیا کا بھوت سوار ہے، مال کمانے کا جنون دماغ پہ سوار ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پھر دوبارہ اسی شعور کو لانا ہوگا۔ ہماری بدعملی سے اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا ہی بگڑے گا۔ اگر آخرت پیاری ہے، جنت پیاری ہے، مصطفیٰ پیارے ہے، اسلام پیارا ہے، تو اپنے ایکٹیویٹیز کو بدلنا ہوگا، اپنی سوچ بدلنی ہوگی، اپنے احوال بدلنے ہوں گے، اپنے بال بچوں کے تعلق سے نظریات چینج کرنا ہوگا۔ جلسوں جلوس کو تمام کامیڈی اور تمام قصوں انجوائے کرنے کی محفل بننے سے بچانا ہوگا، اس کے وقار کو بحال کرنا ہوگا، مدرسے میں اپنے بچوں کو پڑھانا ہوگا، پھر اس مدرسے کے لیے سوچنا ہوگا کہ ہمارے پاس علم ہے تو آپ مسند پر بیٹھ کر علم سکھائیے، اللہ نے مجھ کو دولت دی ہے تو آپ کے اخراجات کا انتظام ہم لوگ کریں گے۔ عوام اس کے اخراجات کو اپنے کاندھے پہ لے لے، علماء کو مسند پر بٹھا کے علم قرآن علم حدیث دینے والا اس کو عالم بنا کے مسند پر اس کو عزت دے، تاکہ امیروں کے بچے بھی عالم بننا پسند کریں۔ جو عزت انجینئر کو نہیں ملی، جو عزت ڈاکٹر کو نہیں ملی، وہ عزت ایک عالم دین کو مل رہی ہے۔ تو میں کہتا ہوں اسی طریقے سے مدارس، مساجد اور خانقاہوں کا نظام جو گراف گرا، اسی گراف کے تعلق سے جلسے کا گراف بھی نیچا ہو گیا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 2-3 باتیں۔ اس جلسے میں آدمی کی سوچ
सोच बदलती है। आदमी के दिमाग में जो बातें घर कर जाती हैं, उसमें बदगुमानियाँ, बुरे वसवसात, वो सारे वसवसात दूर किए जाते हैं। उसी वसवसों में एक वसवसा आज पैदा हो रहा है। वह पैदा ये हो रहा है कि हज को आदमी उस वक्त जाएगा जब पूरा बूढ़ा हो जाए, सारी ख्वाहिशात उसकी पूरी हो जाए, तब वह आखिर में हज करने जाएगा। यानी अब कोई काम नहीं रहा तो अब आखिर में हज करने जाना है, आखिर में हज करने जाना। ऐसा नहीं है। आज इंडोनेशिया के हाजी, वहाँ के बच्चे उम्रा जो करते हैं, रमज़ान के दिनों में जाके देख लें, हज के अय्याम में देख लें, बूढ़े पुराने दिल का चेहरा सूखा हो, वो सब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हाजी होते हैं। लेकिन बिल्कुल 18 साल का यंग, 25 साल का जवान जो हज करने पहुंचे, उनका मानना है जैसे जवान होने के बाद नमाज फर्ज हो जाती है। हुजूर ने कहा 7 साल के जब तेरे बच्चे की उम्र हो उसे नमाज का आदेश दे, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा। 10 साल का हो उसे मार के नमाजी बना दे। अब उसको छुट्टी मत देना कि अपने मन से पढ़ लेगा, नहीं। 10 साल की उम्र हो, नमाजी ना बने तो बच्चे को पिटाई करके नमाजी बना दे। और जब बच्चा नमाजी बन जाए तो उसका बिस्तर अलग कर दे ताकि वह अलग सोने का आदी हो जाए, अपनी बहन से अलग सोए, उस उम्र के भाई से अलग सोए, उसका सोना पढ़ना अपना अलग हो जाए, ताकि वो समझ ले कि अब मैं जवानी की दहलीज के करीब पहुंच रहा हूं। ये सब शऊर ना होने की वजह से बेशुमार बदअखलाकियां पैदा हो रही है। आजकल लोग कहते थे 18 साल में बच्चियां जवान होती हैं, लेकिन अभी 5 महीना पहले 12 साल की एक बच्ची जब प्रेग्नेंट हो गई, डॉक्टर दंग रह गए कि साहब, और लड़कियां 18 साल में जवान होती हैं कानूनी तौर पर, ये 12 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हो गई। और जब उस बच्ची से पूछा गया तो वह किसी दूसरे से प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, बल्कि वह बच्ची अपने खास सहोदर भाई से प्रेग्नेंट हुई थी। ये 12 साल, 11 साल, 13 साल के बच्चे, माँ बाप का तस्वुर क्या है? ये 13 साल की बच्चियां बिल्कुल कमसिन है, ये 13 साल के बच्चे बिल्कुल इनोसेंट है। इससे क्या हो सकता है? मगर इस्लाम ने क्या कहा था? जब बच्चा 7 साल हो उसे नमाज का आदेश दे, और जब 10 साल का हो उसे मार के नमाजी बना दे, और जब नमाजी बन जाए उनका बिस्तर अलग कर दे। तो आज वो डॉक्टर कह रहा है कि इन बच्चों को जो तबाही का मुंह देखना पड़ा है, 12 साल की कमसिन बच्ची जो प्रेग्नेंट अपने भाई से हो गई है, इसके पीछे जदीद तहजीब का हाथ है, ये मॉडर्न कल्चर का हाथ है, ये मोबाइल वर्ल्ड का हाथ है। मगर इस्लाम ने 1500 साल पहले जो इस ताल्लुक से एक मसाज दिया था कि 10 साल के बाद बच्चे नमाजी बने और उनका बिस्तर भी अलग कर दिया जाए, तो जहां नजर बदअखलाकी से बचाने के लिए किसी दानिश्वर की नजर नहीं गई, वहां नजर मुस्तफा की 1500 साल पहले चली गई। काश इस पैगाम पर मुसलमान भी अमल करें, गैर मुस्लिम कौमें भी अमल करें, तो ये बदअखलाकी का दिन देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए तो मैं कहता हूं, आप जाहिल हैं, हम जाहिल हैं, मगर इस्लाम का सारा कानून लाजवाब है। आज समझ में आए या ना आए, कल तो बात समझ में आएगी। भले ही आज आप ताकत के नशे में, आप जहालत के नशे में, आज साहब आप दुनियादारों का मुंह देखकर उस दुनियादारी के नशे में इस्लाम की तालीम का वैल्यू नहीं दें, लेकिन तबाही और बर्बादी का तमाशा देखने के बाद आपको लौट कर उसी केंद्र पे आना पड़ेगा कि जो बात मुस्तफा की है वही सच्ची बात है। आज शादी के ताल्लुक से देख लें, 1 करोड़ की शादी, 3 महीने के बाद शादी टूट गई। क्यों साहब? लड़का नामर्द है। अब शादी में नौकरी वगैरह बाद में पूछी जाएगी, लड़के का DNA टेस्ट होता है यूरोप और अमेरिका में कि लड़का मर्द है कि नहीं है। हिंदुस्तान में इसको लोग ऐब समझते थे, लेकिन जब हिंदुस्तान में भी शादियां टूटने लगी, चूंकि बच्चों की बदअखलाकी की वजह से वो DM तो बन गए, मगर बचपन की बदअखलाकी की वजह से वो हिजरा और नामर्द हो गए। वो साहब पुलिस वाले तो बन गए, मगर बचपन की गलतियों की वजह से वो अब साहब वो नामर्द हो गए। अब लोगों ने उसकी नौकरी और मुलाजमत देखी, खूबसूरत चेहरा देखा, बेटी को दे दिया, 25 लाख की कार दे दी, 50 लाख के सारे सामान दे दिए। यानी उसके बाप ने सिर्फ पैदा किया था और नर्सरी से लेकर के ग्रेजुएशन तक पढ़ने में जितना पैसा लगा वो सारा पैसा लड़की के बाप से ले लेना है। यानी इस कदर ज़मीर फरोशी का आलम है कि अपना बेटा है, अब पढ़ने में जितना पैसा खर्चा हुआ है सब दूसरे की गरीब बेटी के बाप से जमीन बेचवा के ले लिया जाए। किस कदर इसे मर्दानगी कहते हैं, जहां ऐसी गिरी हुई सोच हो, नहीं है वो मर्दानगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहले शादी 1 करोड़ की हुई,
जब 3 महीने के बाद पता चला कि वो लड़का नामर्द है, लड़की आके रोने लगी, तो अब वक्त तलाक होगी। मेरे मोहल्ले में धूमधाम की शादी हुई थी, लेकिन 1 साल शादी नहीं चली, वो शादी टूट गई। ये सिर्फ मेरे मोहल्ले की बात नहीं, पूरी दुनिया की यही बात है। तो आज हिंदुस्तान में भी डीएनए टेस्ट होने लगे शादी से पहले कि लड़का मर्द है या नहीं है। और जहाँ बुराइयां हैं, बेहयाइयां हैं, बदतमीजियां हैं, वहां शादी से पहले दोनों होटल अटेंड करेंगे ताकि लड़की लड़के को समझ लें और लड़का लड़की को समझ ले, और फिर शादी से पहले ही ये सारे ताल्लुकात कायम हो जाएं। यानी किस कदर गिरी सोच। लोग कहते हैं दुनिया डेवलप कर रही है, पैसा होने का क्या मतलब है? पैसा तो आज किसी चमार के पास भी है, 5 मंजिला मकान तो किसी साहब दलित के पास भी मौजूद है। क्या कहोगे आप? जो कल मेरे घर में गाय चराता था वो भी 5 मंजिला मकान में रह रहा है। तो मकान बनाना कमाल नहीं है। आजकल तो दुनिया में दौलतें सस्ती हो गई है, इस कदर पैसा बिखरा पड़ा है कि आदमी 5 साल मेहनत करे तो वो सेठ कहला जाता है। पहले तो आदमी 100 साल में जमींदार बनता था, अभी तो 100 दिन के अंदर में सेठ कहलाता है। इस कदर पैसे बिखरे पड़े हैं, सिर्फ चुनने वाला चाहिए। तो मकान बनाना ये कमाल नहीं है, गाड़ी खरीदना ये कमाल नहीं है। अखलाक ऊंचा करना, आदमी बन जाना, नेक बन जाना, शरीफ बन जाना, ऑनेस्ट बन जाना, ये है कमाल की बात। किसी को पैसा देकर उसको इज्जत ना दे, उनका अखलाक देकर, उनकी दीनदारी देकर, उनका कैरेक्टर देकर तब उनको सम्मान दें, ताकि समाज के लोग दौलतों के रसिया न बने, अखलाक के आदी बने, अच्छे अखलाक के हामिल बने। जब वो देखते हैं कि चोर को कुर्सी दी जाती है तो वो क्यों नमाजी बनेंगे, चोर बनेंगे ताकि लोग डरे और उसको कुर्सी दें। 2-4 आदमी का मर्डर करें, डकैत बने और गांव में घुसे, सारा गांव वाला कुर्सी लेके दौड़े और सब फूल माला गले में डाले, तो एक नमाजी नौजवान नमाज छोड़ के वो डकैत बनना चाहेगा? क्योंकि इज्जत नमाजी को नहीं डकैत को मिल रही है। तो हमने जो समाज में मालदारों को सम्मान देना शुरू किया है, उसी सोच का ये नतीजा है कि आज हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, चाहे सूद से हो, चाहे इज्जत बेच के हो, चाहे झूठ बोल के हो, चाहे नमाज़ें छोड़ करके हो, हराम हलाल जैसे भी हो, माल चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं समाज जिम्मेदार है उसका, क्योंकि इसने पैसे वालों को इज्जत देना शुरू किया, पैसे वालों की बात का वैल्यू देना शुरू किया। अब नतीजे में लोग अपना वैल्यू कायम करने के लिए अब वह पैसा हासिल करने में लग गए, चाहे पैसा जैसा भी हो जाए, मगर उसको माल चाहिए। जिस दिन आपने नमाजी को इज्जत देनी शुरू की, जिस दिन आपने परहेजगार मुत्तकी को इज्जत देना शुरू किया, तो समाज के नौजवानों की सोच भी बदलेगी कि हम साहब बेनमाजी हैं तो हमको कोई सलाम नहीं करता, मेरे सलाम का जवाब नहीं देता। ये बंदा 5 वक्त का नमाजी है तो लोग उसकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते हैं, लोग उनको सम्मान देते हैं, लोग उनको अपनी महफिलों में उनको बिठाते हैं, इज्जत से उनकी बात सुनते हैं, उनका फैसला तस्लीम करते हैं। तो फिर सारे नौजवान कोशिश करेंगे कि हमको भी समाज में सम्मान मिले, हमें भी समाज में इज्जत मिले। तो हम कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं इस बदअखलाकी के कि हमने बदअखलाकों को सम्मान देना शुरू किया है। जरा गौर से सुनिए आप, शादी ब्याह में जब लोगों ने सिर्फ लड़के का मुंह देखा, लड़की का मुंह देखा, जब शादी टूटने लगी तो अब कहते हैं नहीं साहब, सिर्फ मुंह मत देखिए कि नाक लंबी है, आंख बड़ी है, चेहरा गोरा है, पेशानी कुशादा है, 6 फीट की लंबी है, मगर ये तो चुड़ैल है। शौहर के बिस्तर पे रह के, शौहर के घर में रह के बात दूसरों से करती है, और फिर अपने शौहर जिसकी शादी 1 करोड़ में बाप ने करवाई, उससे रिश्ता तोड़कर वह गली के छोकरे के साथ भाग गई। अब लोग कहते हैं कि नजरिया चेंज करना होगा, सिर्फ मुंह नहीं देखना होगा, बल्कि कैरेक्टर देखना होगा, किरदार देखना होगा, उसके माँ बाप का बैकग्राउंड देखना होगा। जहां दुनिया तबाही का तमाशा देखने के बाद आज आई है, यही पैगाम तो मुस्तफा ने 1500 साल पहले दिया था कि तुनकाहुल मरअतु लिअरबा लिमालिहा वले जमालिहा वले दीनहा वले हसबिहा वले दीनहा फस्फर बिज़ाति दीन। मुस्तफा ने कहा था शादी में 4 चीजें लिखी जाती हैं, लड़की का माल, लड़की का हुस्न, लड़की का खानदान, लड़की का दीन। मुस्तफा ने कहा था ऐ मेरे गुलामों, तुम दीन को तरजीह दो, तुम अखलाक को तरजीह दो। तो जब घर उजड़ने लगा, तलाक होने लगी, लड़कियां भागने लगी, लड़के नामर्द साहिर होने लगे, अब कहते हैं कि बात वही सच्ची है जो मुस्तफा की है कि दीन देखा जाए, अखलाक देखा जाए। तो एक दिन तो वो आएगा, ज़हने इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम कहेगी हमारे हैं रसूल, हर कौम मुस्तफा का कलमा पढ़ेगी, सबों को नबी की दहलीज पर आना होगा। इसलिए ना हदीस में आया है कि हर कच्चा घर में इस्लाम दाखिल होगा, हर पक्का घर में इस्लाम दाखिल होगा, यानी हर घर में इस्लाम पहुंचेगा, चाहे विलिंगली या अनविलिंगली,
چاہے قاتل ناخواستہ کیوں نہ ہو، چاہے اپنی خوشی مرضی سے کیوں نہ ہو، اسلام کے قریب آنا پڑے گا۔ تو آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں، پیغمبر اعظم علیہ السلام کا کیا فرمان ہے؟ جب بچے جوان ہوں، جب بچہ 10 سال کا ہو، مر کے نمازی بنایا جائے۔ تو اب جوان ہونے کے بعد نماز فرض ہو گئی، جوان ہونے کے بعد حج بھی فرض ہو گیا۔ ایسا نہیں کہ حج فرض ہوتا 40 سال 50 سال کے بعد، جیسے جوان ہوا اور وہ صاحب استطاعت ہوا کہ یہاں سے پیسے لے کے حج کو جائے، پھر واپس وہاں سے حج کے آ سکے، تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ بیٹا مالدار ہے، بیٹے کے پاس مال ہے تو بیٹے پر حج فرض ہے، باپ پر نہیں ہے۔ باپ مالدار ہے، باپ پر حج فرض ہے، بیٹے پر نہیں ہے۔ یہ گندی سوچ، جاہلانہ سوچ ہے کہ بیٹا حج کر لیا، باپ کو نہیں کروایا۔ بیٹے کے پاس مال ہے، بیٹا جوان ہو گیا، اس کی کمپنی الگ ہے، اس کی فیکٹری الگ ہے، اس کا کاروبار الگ ہے، بیٹا اپنا نماز بیٹا اپنا نماز الگ پڑھے، بیٹا اپنی نماز الگ پڑھے، بیٹا روزہ اپنا الگ رکھے، بیٹا اپنا حج کرے، اس پر الگ نماز فرض ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس پر روزہ فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ باپ پہلے روزہ رکھے تب بیٹا رکھے گا، باپ نماز پڑھے تب بیٹا نماز پڑھے گا۔ نماز ہر عاقل بالغ جوان مرد عورت پر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، ہر صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، اور ہر صاحب مال پر زکوٰۃ فرض ہے۔ مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے سماج میں غلط دھارنا ہے کہ پہلے باپ حج کرے پھر بیٹا حج کرے، پہلے ماں کو حج کروائے پھر بیٹا حج کرے۔ ہاں یہ اعلیٰ درجہ ہے، اگر اللہ نے آپ کو پیسے دیا ہے تو ماں کو بھی ساتھ لے لیں، اپنے باپ کو بھی ساتھ لے لیں اور حج کو جائیں۔ لیکن اگر اتنا ہی پیسہ ہے کہ جس سے فرض ادا ہو سکے تو سب سے پہلے وہ جو مالک نصاب، جو صاحب استطاعت ہے، جس کے پاس مال ہے، وہ اپنا فرض ادا کرے۔ اگر وہ نہیں کیا، صرف باپ کو بھیج دیا، تو وہ گنہگار رہے گا اس وقت تک جب تک کہ وہ حج اپنا فرض ادا نہ کرے۔ جیسے قربانی کا مسئلہ ہے، جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں، صاحب پچھلی بار ماں کے نام سے دیا تھا، اس بار اپنی بیوی کے نام سے دے دیتے ہیں، پچھلی بار اپنی بیوی کے نام سے دیا تھا، اس بار اپنے مرحوم باپ کے نام سے دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ صاحب قربانی دینا ہے، گوشت کھانا ہے، کسی کے نام سے دیتے رہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو صاحب نصاب ہے اس کی طرف سے قربانی واجب ہے، اور وہ اگر قربانی اپنی طرف سے کر لیا، پیسے اس کے پاس ہیں تو کرے، وہ 50 قربانی کرے، بیوی کی طرف سے کرے، ماں کی طرف سے کرے، باپ کی طرف سے کرے، اپنے دادا کی طرف سے کرے، غوث پاک خواجہ غریب نواز اعلیٰ حضرت کی طرف سے کرے، اگر اللہ نے دیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں ابھی انڈیا میں موجود ہیں جو 100 قربانی کرتے ہیں، ایک اپنا پہلے واجب ادا کر دیا، اب باقی 99 قربانیاں غوث پاک سے لے کر کے اپنے دادا پردادا تک، وہ سب کے نام سے کیا۔ ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں، مدراس میں ایک سیٹ ہے، وہ صاحب 100 سے زیادہ جانور خرید کے وہ گاؤں دیہات میں بھیج دیتے ہیں، وہ سب اپنے باپ دادا بزرگان دین اولیاء و صالحین اپنے پیر و مرشد سب کے نام سے، مگر پہلے اپنا واجب ہے، اپنا چھوڑ کر اگر بیوی کے نام سے کیا تو وہ اپنا واجب نہ ادا ہونے کی وجہ سے وہ مجرم اور گنہگار ہی رہا۔ اس لیے یہ ایک نظریہ رکھا ہے کہ جس کے پاس مال ہے اس پر حج فرض ہے، اگر بیٹا بھی ہے تو بیٹا اپنا ادا کرے، ماں کے پاس ہے تو اگر بیوی صاحب مال ہے اس پر حج فرض ہے، شوہر کے پاس مال نہیں ہے تو شوہر پر فرض نہیں ہے، بیوی پر حج فرض ہے، وہ اپنا حج ادا کرے، اپنے باپ کے ساتھ چلی جائے، یا پھر اپنے پیسے سے شوہر کو بھی اپنے ساتھ میں لے کے جائے۔ لیکن یہ کیا نظریہ ہے کہ صاحب پہلے ماں باپ کو کروائے تب نہیں، جیسے ہی پیسہ ہو فوراً جوانی میں حج کریں، چونکہ حج کے جو ارکان ادا ہوتے ہیں سب کے لیے طاقت چاہیے۔ اس پیسے کے زمانے میں بھی آپ کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں، مگر آپ کو 10ویں تاریخ کو جب عرفات سے چل کر کے مینا آنا ہوگا اور مینا میں کنکڑی مارنی ہوگی، اس کے بعد پھر آپ کو قربانی کرنی ہوگی، پھر اس کے بعد آپ کو بال مونڈ کر طواف فرض کرنے کے لیے مکہ جانا ہوگا۔ پیسے کی موجودگی میں ٹیکسی نہیں ملے گا آپ کو، پیسے کی موجودگی میں کھانا نہیں ملے گا آپ کو۔ اس زمانے میں بھی لوگ اس وقت 3 دنوں کے لیے ستو باندھ کے لے جاتے ہیں، چونکہ صاحب مال کم آتا ہے، وہاں 40 لاکھ حجاج کرام موجود ہیں مینا میں، سبوں کو خوراک چاہیے، خوراک کی ایک کھیپ آئی بس فوراً ختم، وہاں سامان آیا فوراً ختم۔ اب وہاں لوگ آج بھی بھوک ہے جو آج سے 1200 سال پہلے تھی، جو آج بھی وہی سفر کی تکلیفیں ہیں جو آج سے 1200 سال پہلے تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے جوان حاجی ہونا چاہیے تاکہ پیدل چلنا پڑے، بس میں چلیں گے تو 8 گھنٹے لگیں گے مینا سے عرفہ جانے میں اور عرفہ سے واپس آنے میں، جوان ہے تو 1 گھنٹے میں پہنچ
پہنچ جائیے. تو طاقتور آدمی ہی حج کرتا ہے, ورنہ بے شمار بوڑھے لوگ گئے حج کیا, صرف وہ پاسپورٹ بنا, پیسہ ہے, جا کے مکہ مدینہ کا فوٹو دیکھ لیا اور دیکھ کر کے وہ گھر آ گئے, اور کب کوئی فرض چھوڑا, کوئی واجب چھوڑا, یہ رکن چھوڑا, اور ساری زندگی روتے ہوئے آگے. بعض رکن ایسا ہے کہ اگر وہ ادا نہیں کیا تو ساری زندگی اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ دوبارہ جا کر کے اس رکن کو وہ ادا نہیں کرے. مگر بہت سارے لوگ جہالت کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں, یہاں تک کہ بس پیسہ ہوا, پاسپورٹ دیا, حج کے چلا گیا, لبیک تک یاد نہیں ہے. جب آپ دماغی طور پر پہلے پریپیئر ہو جائے, مجھ کو حج کرنا ہے اور حج کے تمام اصول اور ضوابط کو سیکھنا ہے, وہ باضابطہ اس کے لیے 5 منٹ 10 منٹ روزانہ اپنے امام صاحب کو ٹائم دے دے, اس سے سیکھیں, سیکھ کے جائیں, پھر سب ارکان مناسب وقت پر کریں, قاعدے سے کریں. جب وہاں سے لوٹیں گے آپ تو معلوم ہے آپ کو بشارت آئی ہے, من حج ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. اسی حج کے بارے میں کہ مال پاک ہو, ارادہ پاک ہو, ناپاک مال نہ ہو, غلط طریقے سے کمایا ہوا مال لے کے کوئی حج کو جائے گا, حج قبول نہیں ہوگا. اگر نیت یہ ہے کہ حج ہو نہ ہو مگر دنیا والا جان جائے کہ میں حاجی ہو گیا, حاجی ہونے جا رہا ہوں, لوگ مجھے حاجی کے نام سے پکاریں, 50 گاڑی آگے پیچھے مالے کے ساتھ ایئرپورٹ مجھ کو لوگ سی آف کرنے جائیں, پھر وہاں سے لینے کے لیے آئیں, صاحب یہ کریں, ایسا نہیں ہے. جو ارادہ غلط ہوا تو فوراً آپ لبیک کہتے ہیں کہ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ, آسمان سے ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے, لا لبیک, تیرا لبیک قبول نہیں ہے. زَادُكَ حَرَامٌ وَحَجُّكَ مَرْدُودٌ, تیرا سفر کا خرچہ حرام کا ہے اور تیرے حج کو رد کر دیا گیا. جو پاک ارادہ دنیا جانے نہ جانے فرض ہے حج, مجھ کو فرض ادا کرنے جانا ہے, فرض ادا کرنے جانا ہے, کوئی جانے نہ جانے. نماز فرض ہے, روزانہ 5 ٹائم مسجد جاتا ہوں, کون سا مالا پہن کے جاتا ہوں, کون سا استقبال کر کے, جبکہ حج سے بڑا فرض ہے نماز. حج تو زندگی میں ایک بار فرض ہے, نماز تو روزانہ مرتے دم تک 5 بار فرض ہے, مگر یہاں کون سا مالا ہے. حج فرض ہوا, فوری بندہ نکل جائے, روتا ہوا نکل جائے, ایک بھاگا ہوا غلام صلح کرنے کے لیے اپنے مالک کے پاس جا رہا ہے, وہ مالا والا پہن کے نہ جائے بلکہ آنسوؤں کے سائے میں چلا جائے, وہاں جا کے روئے اور گڑ گڑائے, مالک میں مجرم ہوں, مجھ کو معاف کر دے, میں بھاگا ہوا تھا, اب میں صلح کرنے آیا ہوں, مجھ کو اب نیکی کی توفیق دے دے. اس طرح رونے سے فرصت نہ ملے گی کہ 50 مالا پہن کے اب 50 جانور ذبح کر کے 50 گاؤں کے لوگوں کو کھلانا ہے. جو ناپاک ارادے سے, ناپاک مال سے حج کو جاتا ہے, لبیک کہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے لا لبیک ولا سعدیک زادک حرام وحجک مردود. جو پاک مال, پاک ارادے سے چلا, جیسے ہی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھا, فینادی منادی من السماء, ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ جاؤ جاؤ, تیرا حج قبول ہے, تیرا ساتھ سفر حلال کا ہے, اور تیرا حج مبرور ہے, اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے. حج مقبول, جو حج قبول ہو جائے اس کا بدلہ صرف جنت. اس کے گناہ نہیں دیکھے جائیں گے کہ کھربوں گناہ ہے, اربوں گناہ ہے, مہاسنکھوں گناہ ہے, نہیں, وہ تو ہمارے سماج کی جاہلانہ سوچ ہے کہ 900 چوہا کھا کے بلی حج کو چلی. ایک تو وقت پہ حج ادا نہیں کرنا ہے, جوانی میں حج کرنا تھا تو مرد نے جب پاؤں قبر میں لٹکا ہوا ہو تو حج کو جانا ہے, اور وہاں سے برکتیں کیا, وہاں سے بے شمار آنسو لے کے آ جانا ہے, اور صاحب نحوست لے کے آ جانا ہے, ارکان چھوڑ کے آ جانا ہے, اور ساری زندگی اسی مایوسیت میں جینا ہے. ایک تو حج ہے, جب حج کرتے نہیں, اور جو بیچارہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے سماج والا اس کو جینے نہیں دیتا ہے. اب اس پر حج فرض تھا, وہ ادا کیا نہیں, وہ حج کرنے جا رہا, بولتا ہے 900 چوہا کھا کے بلی حج کو چلی. کتنی غلط سوچ ہے. اس حدیث پاک کو پڑھیے, 50 بار پڑھیے. حضور کیا کہتے ہیں, جس نے حج کیا, حج کے درمیان کوئی رفث اور فسق نہیں کیا, کوئی گندا برا کام نہیں کیا, لڑائی جھگڑا نہیں کیا, وہ حج کرنے کے بعد ایسے لوٹتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. سارے گناہ اس کے دھل جاتے ہیں, آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. اگر اللہ تعالیٰ 900 چوہا چھوڑیے, اگر 900 کروڑ چوہا کھا کے کوئی چلا جائے اور اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دے تو آپ کا کیا بگڑتا ہے, آپ کا کیا جا رہا ہے.
آپ کے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ 900 کروڑ چوہا کھا کے جائے اور اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دے تو آپ کا کیا جاتا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا آپ یہ کہیں چلو اب تک یہ مجرم تھا، کہیں اب تو سدھر جائے، اب تو حج کی برکتیں ان کو نصیب ہو جائے، جاؤ جاؤ حج مبارک ہو، تیرا حج اللہ قبول کرے، تو اپنے لیے تیرے لیے میں دعا کرتا ہوں، میرے لیے تم وہاں دعا کرنا اور ہم دعا کریں کہ اللہ اس کا حج قبول کر لے، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے، ان کو جنتی بنا دے، اور وہ وہاں کعبہ کے پاس دعا کرے گا آپ کے لیے کہ جو بھائی مجھ کو سی آف کرنے آیا، جو بھائی مجھ کو سلام کرنے آیا، جو بھائی 10 روپے مجھ کو نذرانے دیا، جو بھائی میرے گلے میں مالا ڈالا، جو بھائی میرے ساتھ جلوس میں چل کے 10 قدم چلا، جو مجھ کو روانہ کرنے ایئرپورٹ تک پہنچا، اے اللہ میرے ان سارے مسلمان بھائیوں کو حاجی بنا دے، اسے نمازی بنا دے، اس کے گناہوں کو مٹا دے، تو آپ ان کے لیے دعا کریں گے، ان کا حج قبول ہوگا، تب ان کی دعا آپ سبھوں کے حق میں قبول ہو جائے گی۔ یہی اسلام سکھاتا ہے کہ مرید اپنے پیر کے لیے دعا کرے کہ یا اللہ میرے پیر کا ایمان سلامت رہے، یا اللہ میرے پیر کا تقوی سلامت رہے، یا اللہ میرے پیر کا ایمان مرتے وقت خطرے میں نہ پڑے، اے اللہ میرے پیر کی ساری عبادتوں کو قبول فرما لے، اس کی ساری ریاستیں قبول فرما لے، اس کے سارے زہد کو قبول فرما لے، انہوں نے جو تلاوت کی، عبادت کی، ذکر کیا، اذکار کا، درود پڑھے، اسے قبول فرما لے۔ آپ ان کے لیے دعا کریں، جب ان کی ساری باتیں قبول ہو جائیں گی پھر وہ دعا کریں گے آپ کے لیے، یا اللہ میرے مریدوں کو بخش دے، یا اللہ میرے مریدوں کو بخش دے، میرے مریدوں کو جنت دے دے۔ تو پہلے آپ کی دعا کے وہ محتاج ہے، پھر آپ ان کی دعا کے محتاج ہیں، اسی سے کاروبار چلتا ہے۔ کنفرملی کوئی جنت کا ٹھیکہ کسی کو نہیں دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں مکہ شریف، حضور کے پاس ملنے کے لیے آ گئے، کہا سرکار میں عمرہ کے لیے جا رہا ہوں۔ تو پیغمبر اعظم جو جانے ایمان روح ایمان کنز ایمان ہے، جو سراپا اسلام ہے، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان ہے، انسان وہ انسان ہے، یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، یہ وہ جانے ایمان مصطفیٰ۔ وہ کیا کہتے ہیں عمر فاروق اعظم سے؟ کہتے ہیں اے بھائی عمر تم اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھنا، تم اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھنا۔ کیا حضور دعا کے محتاج تھے عمر کے؟ نہیں، یہ پیغام قیامت تک کے غلاموں کو مصطفیٰ نے دیا کہ جب کوئی پاکیزہ جگہ جائے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہے، حرم سے بڑھ کر دعا قبول کہاں ہوگی؟ مسجد نبوی میں دعا قبول نہ ہوگی تو کہاں ہوگی؟ طواف کعبہ کرتے ہوئے دعا قبول نہ ہوگی تو کہاں ہوگی؟ وہاں مینا، مزدلفہ، عرفات، مقام مستجاب، مقام مستجار، اس جگہ دعا قبول نہ ہوگی تو کہاں ہوگی؟ اور کہتے ہیں علامہ جزری کہ ایک جگہ وہ ہے روضہ رسول جہاں سرکار آرام فرما رہے، وہاں دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے، وہاں نہ قبول دعا ہو تو پھر کہاں ہو جائے؟ تو جب ان جگہوں کا سفر کوئی کرے تو آپ ان سے دعا کی درخواست کریں۔ حضور نے یہی پیغام عمر فاروق سے دعا کے لیے کہہ کر کے اپنے غلاموں کو دیا ہے کہ اپنے غلاموں سے دعا کروایا کرو، اپنے چھوٹوں سے دعا کروایا کرو۔ باپ اپنے بیٹوں سے کہے کہ بیٹے میرے لال میرے لیے دعا کرنا، استاد اپنے شاگرد سے کہے کہ تم میرے حق میں دعا کرنا، پیر اپنے مرید سے کہے کہ تم میرے حق میں دعا کرنا۔ یہی پیغام مصطفیٰ نے عمر فاروق سے دعا کی درخواست کر کے یہی پیغام دینا چاہا ہے۔ کہ عمر فاروق کہتے ہیں اس جملے سے مجھ کو اتنی خوشی ہوئی، ساری زندگی اس جملے کی مٹھاس کو میں سینے میں محسوس کرتا رہا کہ میرے پیغمبر نے مجھ سے کہا عمر اپنی دعا میں مجھے یاد رکھنا۔ اس لیے حرمین شریفین کا جو سفر ہوتا ہے انتہائی مبارک سفر ہوتا ہے۔ عربوں پتی پڑے رہ گئے، کوئی جا نہیں پایا، مگر جس نے دماغ میں 10 سال سے پہلے سے نشہ پالا، جنون دماغ پہ چڑھا، اللہ تعالیٰ غریبی میں اس کے لیے اسباب مہیا فرما دیتے ہیں اور پھر وہ حرمین طیبین کا مسافر ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی کہنے والے نے کہا کہ مفلسی میں بھی مدینے کا سفر ہو جائے جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے، جس پہ سرکار کی نظر ہو جاتی ہے، جہاں سے بھی ہو پیسے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ آج سے 25 سال پہلے فراغت کے بعد میں ایک مسجد میں امامت کرتا تھا، امامت میں فجر کے بعد روزانہ سلام پڑھتا تھا۔ اس وقت ہماری عمر بالکل 22 سال تھی۔ اس وقت میں دماغ
दिमाग पे एक जुनून था कि लोग मक्का मदीना जाते हैं, हम पर हज फर्ज तो नहीं है, अलबत्ता उम्रा ही कर लेते, मदीना चले जाते सरकार की बारगाह में सलाम पेश करने के लिए। आला हजरत ने एक मसाज दिया है कि उसके तुफेल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजरी उस पाक दर की है। हुजूर का फरमान है कि मंजार कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब है। बहुत सारे लोग सिर्फ हुजूर की कब्र की जियारत के लिए मदीना गए, जियारत की, वापस आ गए, उम्रा करने भी नहीं गए, ताकि ये सफर खालिस मदीने पाक और हुजूर की कब्र अनवर की जियारत के लिए हो जाए, जिसमें उम्रा भी शामिल ना हो। ऐसे भी बड़े बड़े खुशनसीब लोग मौजूद हैं। उस 22 साल की छोटी सी उम्र में एक जुनून था कि मदीना जाना है, और हम फजर की नमाज के बाद सलाम पढ़ने के बाद हमेशा आजिज़ी इंकिसारी के साथ दुआ करते थे कि या अल्लाह अपने महबूब का हरम दिखा दे, अपना हरम दिखा दे। जबकि पैसा एक पैसा नहीं है, 700 रुपये महीना कमाने वाला वो आदमी कैसे सोच, उस जमाने में 25,000 रुपये लगते थे उम्रा करने के लिए, 20,000 रुपये लगते थे, या आज से 23-24 साल पहले की बात है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि बंदा अगर टूटे हुए दिल के साथ, दिल की गहराई से दुआ करे तो दुआ कबूल होती ही होती है। बेदिली से दुआ कबूल नहीं होती है कि दिमाग में कहीं कुछ हाथ उठा के सिर्फ सबक दोहरा रहे हैं, ये सबक से सिर्फ उस्ताद को सुना रहे हैं, वैसे दो दुआ याद कर लिया और नमाज में वही दुआ को दोहरा दिया जैसे सब सबक सुना रहे हैं। ये दुआ नहीं, वो दुआ दिल की तलब का नाम है, दिल की आवाज हो वो दुआ कि जबान खामोश रहे और दिल सदा देता रहे, वो दुआ कबूल होती ही होती है। मेरे सेक्रेटरी साहब कहने लगे मस्जिद के मौलाना साहब, आपकी दुआ सुन के मेरे दिल में ख्याल पैदा होता है कि मेरा एक प्लॉट बिक रहा है, वह प्लॉट अगर बिक जाता है तो मैं उसमें से आपको उम्रा के लिए भेज दूंगा, आप मदीना चले जाएंगे। मैं उसको बड़ी खुशी हुई कि साहब एक कम से कम एक रास्ता तो निकला, वरना वो 700 रुपये महीना कमाने वाला वो 25,000 रुपये कहाँ से जमा कर लेगा कि वो मदीना शरीफ चला जाए। मगर जब उसने ये बात कही तो एक ढारस तो बंदी कि लगता है कि दुआ कबूलियत के करीब पहुंच गई है। मगर न उसकी ज़मीन बिकी, न उसने हमको मदीना शरीफ भेजा। फिर मैं वहाँ से ट्रांसफ़र होकर के मैं चेन्नई गया। वहाँ जब गया तो मैंने सेठ साहब से कहा कि मेरे पास इतने पैसे हैं, आप कुछ पैसे और दे दें आप बतौर कर्ज, ताकि मैं आपके बाद में अदा कर दूंगा, मैं मदीना शरीफ जाता हूँ। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट बनाओ, सारा खर्चा मैं दूंगा, मैं तुझको अपने साथ हज करवाता हूँ। न पासपोर्ट बना, न फिर वो हमको ले गया। उसके बाद जब मैं आ गया बेंगलोर आया, वहाँ एक मदरसे में पढ़ाता था, एक मस्जिद में नमाज पढ़ाता था, एक मदरसे में पढ़ाता था। खुद अपना पैसा, उस जमाने में 75,000 रुपये लगे थे, 75,000 रुपये न कोई सेठ ने दिया, न कोई साहूकार ने दिया, न किसी पैसे वाले ने दिया। मंजूर नहीं था खुदा को कि किसी दूसरे के एहसान तले में दबूं और उनके पैसे से जाऊं। खुद अपनी आमदनी, अपनी तनख्वाह की आमदनी, मदरसा है, मस्जिद है, और फिर छोटी छोटी मजलिसें कर रहा था। तो घर के अखराजात भी भेजना है, वालिद साहब हैं, वालदा हैं, जो बीवी है, बच्चे हैं, और उसके वहाँ भेजना है। उसी पैसे में इतनी बरकतें अल्लाह ने दे दी कि 2004 में पहली बार अपने पैसे से हरमैन तैयबैन का सफर हो गया। मैं समझ गया कि मुफलिसी में भी मदीने का सफर हो जाए जिस पे सरकारे दो आलम की नजर हो जाए। जब पैसों की बहुतात है किसी के पास, फिर भी उसको थाईलैंड का ख्याल आ रहा है, साहब इंडोनेशिया के बाली का ख्याल आ रहा है, उसको साहब फ्रांस की राजधानी पेरिस का ख्याल आ रहा है, लेकिन मदीने का ख्याल नहीं आ रहा। जिसका ख्याल आ जाए मदीने का, तो उसके ख्याल की कदर कीजिए, उस आदमी को इज्जत और सम्मान दीजिए, इतनी इज्जतें दीजिए कि उसकी इज्जत को देखकर समाज के 10 लोगों को मदीना जाने का ख्याल पैदा हो जाए। इतनी इज्जतें, इतना सम्मान उसको दीजिए, इतनी कदर कीजिए, ना कि चोरी छुपे चोटी काट करके 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। ये एक गलत और बातिल नजरिया मत पेश कीजिए, किसी को तकलीफ मत पहुंचाइए, बल्कि आप उनको प्रोत्साहित कीजिए ताकि दूसरे। मैं जब गया, लोगों ने, मौलवी साहब लोगों ने मजाक उड़ाया, अपना हज कर लिया, माँ को नहीं करवाया, अपना हज कर लिया, बाप को नहीं करवाया। तो उनको अगर ये कह देना था कि ठीक है मौलाना साहब ने अपना हज कर लिया और उसके बाद मुमकिन है कि आप दूसरी बार अपनी माँ को, अपने बाप को अपने साथ लेके जाएं, नहीं, बल्कि चूंकि वहाँ तो हज करने से तकलीफ है कि ये हज किया क्यों, या इस जवानी में क्यों हज को चला गया, अब तकलीफ है। तो अब वह तकलीफ कैसे निकाले कि तुम्हें हज क्यों किया, तो अब उसको एक दूसरे तरीके से निकालना है कि माँ को नहीं करवाया, अपना कर लिया। अब हज की इज्जत घटाने के लिए
باپ کو نہیں کروایا اپنا کر لیا، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے تکلیف پہنچانی۔ خیر الناس من ینفع الناس، سرکار کی حدیث ہے کہ تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لیے پروفیٹیبل ہو، لوگوں کو مسکرا کے فائدہ پہنچائے، لوگوں کی غم سن کے فائدہ پہنچائے، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کی بات سن کے فائدہ پہنچائے، لوگوں کو قرض دے کے فائدہ پہنچائے، لوگوں کو اپنی طرف سے تحفہ دے کے فائدہ پہنچائے۔ خیر الناس من ینفع الناس، سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو پروفیٹیبل ہو، اپنی طرف سے نقصان میں ہی پہنچائے، نہ کڑی نگاہ ڈالے، نہ اپنی طرف سے ان کو گالی گلوچ کرے، نہ اپنی طرف سے ان کے گراہک کو روک دے، نہ ان کو کسی غلط جھوٹے کیس میں پھنسا دے، نہ اس کو ذلیل کرنے کے لیے غیبت اور شکایت کرے۔ نہیں، آدمی وہی اچھا ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو، جو دوسروں کو تباہی سے بچائے، جو دوسروں کو بربادی سے بچائے، جو دوسروں کو اپنی طرف سے ان کے دل کو خوش کرے۔ حضور فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ تعالی ادخال السرور فی قلب المومن، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے ایک مومن کے دل میں خوشی عطا کر دیا جائے، ایک مومن کے دل کو خوش کر دیا جائے۔ ذرا سماج کا جائزہ لیجئے، عورتیں تو بیچاری کمزور ہیں، ناقص العقل ہے، ایک گھر میں ساس رہتی ہے وہ بھی اس کو نہیں بھاتی ہے، شوہر کی بہن ہے نند وہ بھی اس کو نہیں بھاتی ہے، جس شوہر کی آمدنی پہ یہ رانی ہے اس شوہر کی ماں اس کو ایک لمحے کے لیے گوارا نہیں ہے۔ اس سے زیادہ کمزور سوچ کی ملکہ اور کون ہو سکتی ہے؟ جبکہ شوہر کی وجہ سے یہ سہاگن ہے، یہ شوہر کی ماں ہے، شوہر کی ماں میری ماں ہے، صرف اتنا ٹھان لے، نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ طلاق، نہ تکرار، نہ لتم، نہ جتم، کچھ نہیں۔ شوہر کی اپنی خدمت سے اتنا خوش نہیں ہوتا ہے جتنا ان کی بیوی ان کی ماں کی خدمت کرے، اتنا ایک فرما بردار بیٹا خوش ہوتا ہے۔ اس لیے عقل مند خاتون شوہر کا پاؤں نہ دبا کے اس کی ماں کا پاؤں دباتی ہے، چونکہ اس کے بیٹے کا دل خوش ہوتا ہے کہ میری بیوی میری ماں کا پاؤں دباتی ہے۔ عقل مند خواتین یہی سب کرتی ہیں۔ عقل مند خواتین شوہر کی ماں اپنی ساس کو اپنے فیور میں کر لیتی ہے، اگر ان کا بیٹا ان کو مارنا چاہتا ہے تو ماں بیچ میں آ جاتی ہے، خبردار ایک تماچا مارا تو دو تماچا میں ماروں گی تجھے۔ اب ماں ہے، بوڑھی ماں ہے، مولانا رہے کہ مولوی رہے، اگر ماں کہتی ہے ایک تماچا ماروں گا تم نے اگر خبردار ہاتھ بڑھایا تو پھر اب بیٹے کی ہمت کہاں ہوتی ہے؟ اس لیے عقل مند خاتون وہ اپنے شوہر کی ماں کو اپنے فیور میں کر لیتی ہے، تو اب فیور میں وہ آ گئی، سارا گھر اس کے فیور میں آ گیا، یعنی اب ان کا چھوٹا بھائی جو دیور ہے وہ بھی، نند ہے وہ بھی، اگر کسی نے کچھ بولا تو اب یہ سب کو ڈانٹتی ہے۔ لیکن 99% خواتین اس معاملے میں پھسل جاتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں۔ صرف لڑائی ہے تو صرف ساس سے لڑائی ہے، ساس سے لڑائی ہوئی تو اب نند اس کی نہیں ہے، نند سے لڑائی، اب ساس سے لڑائی کا مطلب دیور اس کا جو چھوٹا بیٹا ہے اس سے لڑائی، ساس سے لڑائی کا مطلب شوہر بھلے بیوی ہے بچہ ہے مجبوری ساتھ میں رہے گا مگر دل کبھی خوش نہ ہوگا اگر اس کی ماں کو تکلیف پہنچائے۔ تو عقل مند خواتین وہ ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کی بیوی، اپنے شوہر کی ماں اور اس کی بہن اس کے بھائی کی قدر کرتی ہے، مگر اکثر اس معاملے میں فیل ہو جاتے ہیں۔ دشمنی، ایک گھر میں رہنا ہے دشمنی کرنا ہے، غیبت کرنا ہے، 24 گھنٹے غیبت کا ماحول، جس کی وجہ سے گیسٹرک کی بیماری، جس کی وجہ سے برین ہیمریج کی بیماری، جس کی وجہ سے گٹھیا اور جوڑ کا درد، جس کی وجہ سے صاحب کچھ بیماری نہیں تو بالکل ایک ڈپریشن کا مرض ہے، ڈپریشن کے مرض میں چلے گی۔ عورتیں زیادہ تر ڈپریشن میں جی رہی ہیں آج کل، اب بلا وجہ کی مصیبت کا بوجھ اپنے سر پہ لے لیا ہے کہ صاحب وہ میرا دشمن ہے، وہ میرا دشمن ہے، ساس دشمن ہے، نند دشمن ہے، دیور دشمن، میں کیسے جاؤں، میں زہر کھا کے مر جاتی ہوں، ایک شوہر تھا وہ بھی ہم سے ناراض ہو گیا۔ یہ سب اس کا اپنا کیا ہوا ہے، بالکل خوش رہے۔ میں نے ابھی ایک تقریر میں کہا تھا کہ جب دیکھو کہ شوہر تیرا نہیں، بیوی ساس تیری نہیں، نند تیری نہیں، تو جب کوئی تیری نہیں ہے تو پھر تم سب سے رشتہ ناتا توڑ کے خدا کا ہو جا، 5 وقت نماز پڑھ، مصلی پہ بیٹھ کے تلاوت کر، رب کریم کی بارگاہ میں تہجد کے وقت میں اٹھ کے دعا کر، رب تیرا ہو گیا تو اب ساس بھی تیری ہو جائے گی، شوہر بھی تیرا ہو جائے گا، نند بھی تیری ہو جائے گی، دیور بھی تیرا ہو جائے گا۔ نہ سجدے کی ہے، نہ اللہ کا ہی، نہ رسول پاک کا ہی، نہ عبادت کا، نہ تلاوت کا، بس صرف ایک غصہ اور صاحب ایک جلن اور حسد کی پوٹلی لے کے بیٹھے ہیں۔ نہیں، خوش رہنے کے لیے آپ کو فری رہنا پڑے گا اور ایک خدمت کا ماحول، اپنی طرف سے خوشی پہنچائے ساس کو، اپنی طرف سے خوشی پہنچائے، یہی تو ہستیاں تو ہیں گھر میں، اور کون ہے؟ سماج کی خواتین کی شکایت کی پوٹلی نہیں، اپنی ساس کی غیبت اپنی ماں کے پاس نہیں، بلکہ جب بھی ماں کے پاس بولیں اپنی ساس کی تعریف کریں، اگرچہ تعریف کے قابل نہ رہے، مگر اس تعریف سے تمہارا
तुम्हारा ही भला होगा। जब सास को मालूम होगा कि मेरी बहू अपनी माँ के पास मेरी तारीफ कर रही थी, ये सारा गिला शिकवा सारी दुश्मनी भूल कर तुझको अपने गले से लगा लेगी, वह तेरी खिदमत करने लगेगी। मैं इतना बड़ा शोर कहाँ से आएगा? हदीस पर अमल कर। मुस्तफ़ा कहते हैं सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल अल्लाह को यह है कि एक मोमिन के दिल को खुश कर दिया जाए, मोमिन के दिल को खुश करे, अपनी तरफ से तकलीफ ना पहुंचाए और एक फरहत व मुसर्रत का माहौल बना ले। तो घर में खुश रहने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए, एक अच्छा जन्नती समाज में जीने के लिए जरूरी है कि बंदा नफा बख्श हो जाए, अपने से दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाए। बोलने लगा अपना हज कर लिया, माँ को नहीं करवाया, ये मेरी माँ की मोहब्बत में नहीं बोलता था, वह मेरे हज की इज्जत घटाने के लिए बोलता था, वह मेरे बाप की मोहब्बत में नहीं बोलता था कि बाप को भी करा लेना था, नहीं, बल्कि वह हज की अहमियत घटाने के लिए वो बोलता था। जब तीसरे साल मैं अपनी माँ और अपने बाप को अपने साथ लेके हज को गया, बस चुप, चारों शाने चित। अब बताओ, अब तो तुम ये बोलना चाहिए था पहले कि पहली बार अपना हज फर्ज हुआ था, फर्ज अदा करने चले गए, सब कुछ देख दाख के आ गया, फिर दूसरी बार अपनी माँ और अपने बाप के साथ हज को गए, वाह माशाअल्लाह। ये होता कि अब दूसरी बार माँ बाप को साथ लेके जाए, नहीं, अपना कर लिया, माँ बाप को नहीं करवाया, यानी सिर्फ चुटी काटना है, तकलीफ पहुंचाना है, किसी न किसी तरीके से साहब जो अच्छाइयाँ हैं उसकी अहमियत को घटाने की कोशिश करनी है। जब दूसरी बार माँ बाप को साथ ले गए, बस ज़बान चुप। तीसरी बार हज को गए, जब बीवी को ले गया, अपने छोटे भाई को ले गया साथ में, बस उसके बाद तो फिर एक माहौल गांव में बन गया। गांव में ये माहौल बना, आज मेरे गांव में अभी भी 2 हाजी परसों निकले हज के लिए, और गांव में दर्जनों हाजी मिलेंगे आपको, वो गरीब घर के लोग जिसके पास ठीक से जायदाद नहीं है, मगर एक हज का शौक उसको पैदा हुआ। मौलाना साहब खुद पहले गए, माँ बाप को साथ लेके गया, फिर अपनी बीवी और अपने भाई के साथ गए, तो अब एक जुनून चढ़ गया। अब साहब जिधर जिस मोहल्ले में घुसे, साहब ये हाजी वो हाजी, ये हाजी वो हाजी। तो इस हज के माहौल बनाने में भी इस फकीर का एक छोटा सा हाथ है कि साहब आप, और मालदार लोगों को भी एक शौक पैदा हुआ। जब ये चले गए कम कमाई के बावजूद, तो हमारे पास तो साहब बहुत ज़मीनें, 1 कट्ठा बेचने चले जाएं, एक माहौल बनाइए, हाजियों को सपोर्ट कीजिए, सम्मान दीजिए, ये उनके गुनाहों को मत गिनिए, इस नेकी को देखिए कि अगर हज कबूल हो गया, हदीस में आया है कि जब बंदा हज से फारिग होकर फर्ज तवाफ अदा करता है, उसकी पीठ पर फरिश्ता हाथ दे के थपकियां देता है, कहता इज़हबू जाओ, अब तक जो गुनाह हुए थे मिट गए, अब जो बाकी दिन बचे हैं उन दिनों में नेकियां करना, अपने आप को दागदार मत बनाना। अब तक जो हुआ तो मिट गया, अब जो लौट के जाते हो नेकियां करना। एक हज है मबरूर, एक हज है मरदूद, यानी जो हज कबूल नहीं हुआ वो हज मरदूद है, और जो हज कबूल हो गया वो हज मबरूर है। उसकी पहचान तो क़यामत के दिन होगी, वहाँ ज़ाहिर होगा जब नामे अमाल हाथ में दिए जाएंगे, ये हज रद्द हुआ या हज कबूल हुआ, वो तो क़यामत के दिन पता चलेगा। लेकिन दुनिया में उसकी पहचान है, जैसे क़यामत आएगी, मगर क़यामत कब आएगी कोई नहीं जानता, वो अल्लाह के महबूब जानते हैं, जिब्राइल अमीन जानते हैं, लेकिन उसकी निशानी बयान की गई है कि क़यामत आने से पहले ये साइंस